ناول عشق تو این جنوں رائٹر زہرا فاروق حسن ایپیسوڈ نمبر 16 دور رہ کر نہ کرو بات قریب آ جاؤ یاد رہ جائے گی یہ رات قریب آ جاؤ ایک مدت سے تمنا تھی تمہیں چھونے کی آج بس میں نہیں جذبات قریب آ جاؤ سرد جھونکوں سے بھڑکتے ہیں بدن میں شعلے جان لے لے گی یہ برسات قریب آ جاؤ اس قدر ہم سے جھجکنے کی ضرورت کیا ہے زندگی بھر کا ہے اب ساتھ قریب آ جاؤ بھیگی رات بارش میں مچلتے جذبات سے اور بھی بھیگی یوشا نے حیات کا بازو جکڑ کر اسے جھٹکے سے پھر سے اٹھا کر بٹھا دیا تھا۔ دوبارہ سے اس طرح اٹھانے پر وہ آنکھیں پھاڑے ہوئے اسے دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں کچھ تو ایسی چمک تھی کہ ایک پل کو دل گھبرایا، ایک پل کو بے ہنگم سا دھڑکا اور اس کیفیت میں تیزی سے بولی، دیکھیں مونچھوں پر جو کمنٹ پاس کرنے ہیں وہ میں اب صبح کروں گی، فی الحال میرا بازو چھوڑو اور مجھے سونے دیں۔ آج دیتی نگاہوں سے نگاہیں ملانے میں دقت ہو رہی تھی مگر رک رک کر اپنی بات پوری کر کے وہ بازو بھی چھڑوانے کی کوشش میں تھی، پر یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے یوشا نے اسے کھینچا اور وہ بستر پر کھینچتی ہوئی اس کے قریب ہو گئی۔ حیات کی رنگت بدلی اور یوشا نے اسے اور قریب کیا۔ مونچھوں پر تو ڈسکشن ہمارا چلتا ہی رہے گا، بٹ اس وقت اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ حیات نے اس کی آنکھوں کے بدلے رنگ گھبرا کر دیکھے۔ اس وقت کیا؟ وہ ڈری سی تھی۔ یوشا نے چہرہ آگے بڑھایا۔ ناؤ آئی فیل لائک کہ مجھ سے جو ڈر ہے تمہارا وہ دور ہو چکا ہے۔ اب ہمیں دوسرے بیبی کی کوشش شروع کر دینی چاہیے، آج سے، ابھی سے۔ اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ آخر میں مسکرایا اور اس مسکراہٹ کے اسرار سے حیات کا دل تیزی سے پھیلنے سکڑنے لگا۔ یوشا کی قربت، یعنی اسے آگے وہ سوچ کر تھرائی۔ نہیں کس نے کہہ دیا میں نہیں ڈرتی؟ میں آپ سے بہت ڈرتی ہوں، بہت زیادہ ڈرتی ہوں۔ دیکھیں یوشا میرے ہاتھ سرد ہو رہے ہیں، دل لرز رہا ہے اور اس نے اپنا سر تھاما۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں بے ہوش ہونے والی ہوں، ہائے میں ڈر سے اب بے ہوش ہونے والی ہوں۔ جلدی جلدی بولتے ہوئے سر کو چکر مکر سے گھماتے ہوئے وہ خود کی بے ہوشی کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے ہنوز مسکراتا رہا۔ اٹس ناٹ اے میٹر، تم آرام سے بے ہوش ہو جاؤ، مجھے ہوش میں لانے کا ہنر بھی آتا ہے مائی بیب، سادگی سے کہتے ہوئے ایک ہاتھ اٹھا کر وہ حیات کے چہرے پر آتے بالوں کو نرمی سے پیچھے کرنے لگا تھا۔ حیات نے تھوک نکل کر اسے دیکھا۔ یوشا میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ کوئی ایشو نہیں، تم بعد میں بے ہوش ہو جاؤ، اس سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئی تو مجھے آسانی رہے گی۔ بڑے پیار سے اس کے بال چہرے پر سے پرے کرتے ہوئے اس نے اس بار حیات کو تیش دلا دیا۔ بے ہوش ہو گئی تو ہوش میں لے آئیں گے، مگر جو حرکت آپ کریں گے، مر گئی تو پھر زندہ کیسے کریں گے؟ اس بار آواز میں بولتے ہوئے خفگی بھی در آئی تھی۔ یوشا کی انگلیاں بال پرے کرتے ہوئے تھمی، آنکھوں میں خفگی کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں گاڑی۔ یہ سب بس تمہارا فضول کا ڈر ہے، اس سے پہلے تمہیں جو اتنی وحشی شدت سے چھوا تھا تو تم مری؟ وہ تھم کر مسکرایا۔ تب نہیں مری نا، تو اب کیسے مرو گی؟ میں بہت نرمی اور پیار سے تمہیں ٹچ کروں گا، بہت سافٹ۔ بس یہیں سے چپ ہو جائیں۔ حیات ابھی آواز میں بے ساختہ ٹوک گئی، گال گلابی پڑے تھے اور زبان چل پڑی۔ ایک تو آپ نے آج ڈرانے کا جو پروگرام بنایا ہوا ہے وہی کافی نہیں تھا، اس پر سے یہ بے شرموں والی باتیں۔ دیکھیں آپ پیدا ہی بے شرم ہوئے، مگر میں ایک بہت ہی سیدھی سادی معصوم اور حیادار لڑکی ہوں، مجھ سے ایسی باتیں مت کریں۔ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے وہ جس اسپیڈ سے بول رہی تھی، سیدھی سادی، معصوم، حیادار، یہ کب ہوا؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ ہاں تم بہت ہی سیدھی ہو، معصوم اور حیادار بھی، مگر ایک بات بھول رہی ہو۔ کیا؟ میری بیوی بھی ہو تو میں تم سے ایسی باتیں کروں گا نا؟ اب جو چہرے پر معصومیت سجائی، حیات نے دانت پیسے۔ بیوی ہوں تو کیا اس کی جان لیں گے؟ اور میں کیا بچہ پیدا کرنے کی فیکٹری ہوں جو پہلے زبردستی مما بنایا اور اب پیار سے ڈرا ڈرا کر مما بنائیں گے؟ ایک تو یہ آپ ہاتھ ہٹائیں۔ غصے سے بولتے بولتے بری طرح جھنجھلا کر اس نے اپنے بالوں کو چھوتے یوشا کے ہاتھ جھٹکے، اس نے ہاتھ سمیٹ کر اپنی ٹھوڑی پر رکھے۔ تم مجھے یقین دلا دو، تم مجھ سے کس بات پر ڈر رہی ہو؟ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ دو انگلیوں سے اپنی ٹھوڑی سے ہلاتے ہوئے وہ حیات کے جان خشک کر رہا تھا۔ کیا کروں؟ یہ تو بتانا سخت ہے نا کس چیز سے ڈر رہی ہوں، مگر کروں کیا؟ بے ہوش ہو جاؤں؟ ہاں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ اطمینان کے سانس لے کر بس تکیے پر گر کر بے ہوش ہونے والی ہی تھی کہ اس نے بازو جکڑ کر یہ کوشش ناکام بنا دی۔ بے ہوش ہونے کا ڈرامہ ہرگز مت کرنا۔ آواز سخت ہوئی اور حیات کی آنکھیں پھیلی، پھر وہ ہانسی سی ہو گئی، پھر غصہ۔ یہ اچانک آپ میں کون سا رومانٹک ہیرو گھس گیا؟ کل تک تو ولن بن کر مجھے چھونے میں آپ کا سٹینڈرڈ گر رہا تھا، تمہیں دیکھ کر میرا نفس نہیں بھڑکتا، تمہیں ایک بار بھڑک چکا، تم تھرڈ کلاس، تم ایسی ویسی وغیرہ وغیرہ۔ صرف بول نہیں رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی نقل اتارتے ہوئے طنز فرما رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا بس تمہیں اپنے پاس اپنے گھر لے آؤں گا اور تم ڈری سہمی ہیڈنی سے شیرنی بننے میں 2 منٹ بھی نہیں لگاؤ گی۔ بہت اچھے سے سمجھتا ہوں تمہیں حیات۔ یوشا ملک بھویں ایک جا کیے ہوئے وہ دانت پر دانت رکھے اسے دیکھ رہا تھا جس کے تیور ہی بدل گئے تھے۔
ایسے گھور کیا رہی ہیں؟ وہی سب بتا رہی ہوں جو آپ نے کہا تھا۔ جوش آ گیا تھا نا؟ وہ جو شاید رنگ آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے وہ دھیمی پڑ گئی تھی۔ خواہ مخواہ مسکرائی اور احتیاط کے طور پر پیچھے کھسکی۔ آئندہ سے یہ باتیں دہرائیں تو؟ آواز کی کھراہٹ پر حیات نے بے ساختہ ہاتھ اٹھایا۔ تو کیا آگے مجھے معلوم ہے، وہ بس جوش میں آ گئی تھی، اب میں سو جاؤں؟ سر ادھر ادھر ہلاتے ہوئے معصومیت سے جا کر وہ پھر سے پیچھے کی جانب کھسک رہی تھی، اور یوشا نے ہاتھ بڑھا کر ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر پھر سے اپنے قریب کر لیا۔ سو جانا، جلدی کیا ہے؟ ابھی تو ہم تمہارے ڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر جو اس کی گردن پر آگے بالوں کو پرے کرتے ہوئے بات وہیں پہنچی۔ حیات کسمس آ کر ان سے خود کو چھڑوانے لگی۔ یوشا نے اس کی تھوڑی دو انگلیوں میں جکڑ کر اپنی طرف چہرہ موڑا۔ ٹیل می، کیوں ڈرتی ہو مجھ سے؟ ہم وہی ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے کہتے تھے، میں یوں ملوں تجھے، تیرا لباس بن جاؤں، تجھے بنا کے سمندر میں پیاس بن جاؤں۔ آواز میں بوجھل پن گھلا اور دل دوسرے ڈھنگ سے دھڑکا۔ اپنی ٹھوڑی پر سختی سے جکڑی انگلیوں کی جکڑ، چہرے پر پڑتی سانسوں کی دہک، حیات کا دل جیسے کان میں دھڑکنے لگا۔ دیکھیں، میں سچ میں بے ہوش ہو جاؤں گی، میرا دل بہت نازک ہے، دھڑک دھڑک کر بند ہو جائے گا۔ اچھا؟ یوشا نے اپنے ہاتھ اس کی دھڑکن پر رکھے اور حیات کی سانسیں تک تھم گئی۔ تیزی سے پیچھے ہٹنا چاہا کہ اس سے بھی تیزی سے اس نے اپنے ہاتھوں کو دباؤ دیا تھا۔ وہ دھم سے بستر پر گری اور یوشا اس کے وجود پر چھایا تھا۔ ایک ہاتھ سے احتجاج کرتی کلائیوں کو جکڑ کر تکیے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ ہنوز اسی طرح حیات کی دھڑکنیں بند کرنے کے در پہ تھا۔ تمہارا دل تو مجھ سے کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کے کانوں پر جھکا۔ تمہاری دھڑکنیں تو مجھ سے محبت میں مکمل ہو جانے کی اجازت چاہ رہی ہیں، میرے ہونٹوں کی حدت چاہتی ہیں۔ آواز کے ساتھ یوشا کے ہونٹوں اور ناک سے نکلتی گرم سانسیں بھاپ بن کر اس کے کان کو جلا رہی تھیں۔ وہاں اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتی حیات کی جان نکال رہی تھی اور پھر یہی سانسیں گردن سے ہوتے ہوئے تھوڑی پھر ہونٹوں پر آ کر رک گئی۔ انتہائی حدود بھلے آج پار نہ کروں، مگر آج تمہیں ایک بار پھر یہ بتا دیتا ہوں کہ ہونٹوں کے ملنے پر مونچھیں کوئی پریشانی نہیں دیتی ہیں۔ وہ جو سانسوں کا گھیرا ہونٹوں پر پھیلنے لگا تھا، حیات کے لب احتجاج کے لیے کھلے ہی تھے کہ انہیں اپنے دہکتے ہونٹوں میں لے کر وہ قید کر چکا تھا۔ قطرہ چاہتوں کے ساغر پینے کی خواہش، سانسوں سے دہکتی ہوئی آگ کو خود میں جذب کرنے کی تمناؤں پر جو ستم کیے تھے، آج یہ آگ جو لگی تھی وہ خاموش کر رہا تھا، یا پانی کے وہ چھینٹے مار رہا تھا جس سے بجھتے انگارے اور بھی بھڑک جاتے تھے۔ جلتے انگاروں کی تپش سے حیات کے پلکیں مونتی چلی گئی تھی۔ تم اپنے ہونٹ آئینے میں دیکھو اور پھر سوچو کہ ہم صرف ایک بوسے پر قناعت کیوں نہیں کرتے؟ ریشمی احساس کو اپنے لبوں پر جذب کرتے ہوئے یہ صرف اسے ڈرانے کی کوشش تھی، یا بہک کر کسی ترس رہی انکہی پیاس کو سیراب کرنے کی خواہش؟ میں پوری کرنے میں وہ شاید خود کو مجبور پا رہا تھا۔ جب لبوں سے سیراب ہوتے ہوئے دھڑکنوں کو چھوتے ہاتھ نے اپنے استحقاق کی مانگ کی تھی، حیات اس طرح سے مچلی کہ یوشا نے اسے لبوں کی قید سے آزادی دے کر اپنا سر اٹھایا۔ حیات منہ کھولے ہوئے لمبی لمبی سانس لے رہی تھی، آنکھیں گیلی ہو رہی تھیں یا نشے سے گلابی۔ یوشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لرزی ضرور تھی۔ ناؤ یو گاٹ اٹ کہ مجھے کس کرنے میں پریشان نہیں کرتی۔ بھیگے بھیگے لبوں پر اپنے انگوٹھے کو رگڑتے ہوئے آواز مدھم ہی نہیں بوجھل سی بھی ہو رہی تھی۔ حیات سے کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا، بس سختی سے آنکھیں بند کر کے وہ سانس لینے کی کوشش میں تھی۔ اب میری مونچھوں کے بارے میں کوئی کمنٹ مت کرنا، ورنہ اس سے بھی زیادہ شدت اور ٹائمنگ بڑھا کر تمہیں یہ میٹر سمجھا دوں گا۔ جو انگوٹھا حیات کے ہونٹوں کو رگڑ رہا تھا، وہی انگوٹھا پھسل کر گال تک آیا اور وہاں سختی سے رگڑ کر وہ حیات کے وجود سے اپنا بار ہٹا چکا تھا۔ ادھر حیات نے تیزی سے کروٹ بدل لی تھی، سانسیں اب بھی ناہموار تھیں اور دل اب سست روی سے چل رہا تھا، پر یہ کیا جو اس لمس اس نے ہونٹوں پر میں شدت سے ضبط کر دیا تھا، اس لمس نے آنکھوں کی نیند چھین لی تھی اور دھڑکنوں کا قرار۔ بہت ناراض ہے وہ، اور اسے ہم سے شکایت ہے کہ اس ناراضگی کی بھی شکایت کیوں نہیں کرتے۔ سب سارا منظر نکھرا ہوا تھا، درختوں پر اتری نمی سے لے کر مخملی فرش پر بھیگا ہوا احساس بھی۔ ایسے میں سعید منزل کی عمارت میں زندگی رواں ہو چکی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی جمع تھے، پر خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ تابش کے ساتھ بیٹھی زریں، ایلیا کو ناشتہ کراتی ثنا، اور خاموشی سے حیات اور یوشا بھی۔ اس خاموشی کو فرحین ملک کی ہیل کی ٹک ٹک نے توڑا تھا۔ سب نے ہی گردن موڑ کر ڈائننگ روم میں آتی فرحین کو دیکھا تھا۔ ہائے اللہ، چڑیل ساس بھی آ گئی۔ فرحین پر نظر گئی تو ثنا حیرت کے آتی میں آ گئی تھی۔ چڑیل بڑھیا، اس نے بھی اس کے کان میں گھس کر سرگوشی کی تھی۔ یوشا بے نیاز بنا اپنا ناشتہ کر رہا تھا، ادھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی فرحین زریں کو دیکھ کر ٹھٹکی، پھر لب بھینچے ناگواری سے سر جھٹکا اور آگے بڑھی۔ ہیلو آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ زریں نے ان کے چہرے پر چھائی ناگواری کے باوجود بھی مسکرا کر اخلاق نبھایا تھا، پر ادھر سے ایسی کوئی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ ہمیشہ سے زیادہ پیٹوں؟ انہوں نے نخوت سے کاندھے جھٹ کر کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے تلخی سے بولی۔ تمہیں یاد آ ہی گیا کہ تمہارا بھی شوہر اور گھر ہے، زریں
کہ چہرے کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، گردن گھما کر بغل میں بیٹھے تابش کو دیکھا۔ انہوں نے پلکوں کو خم دے کر تسلی دی تھی۔ زری نے گہری سانس بھری اور پھر ناشتے کی طرف توجہ دے لی۔ فرحین جیسی عورتوں کے منہ لگنا ہی نہیں چاہیے، وہ شروع سے اپنے کیے گئے اس فیصلے پر اب تک قائم تھی۔ اف، آپ ہی نے کیسے برداشت کر لیا؟ میری ساس ہوتی تو ٹوسٹ کی جگہ ایسے چبا جاتی۔ ثنا کے پیٹ میں پھر سے مروڑ اٹھنے لگے اور حسب دستور اس کے کان میں گھسی۔ دل تو میرا بھی کر رہا ہے، مگر دیکھو میرا منہ کتنا چھوٹا سا پیارا سا ہے، یہ کہاں سمائے گی جوان بڑھیا؟ حیات بھی اس کے کان میں گھس کر بولی۔ یہ جانے بغیر ان دونوں کی سرگوشی اتنی صاف تھی کہ یوشا کے کان میں آرام سے پہنچ رہی تھی۔ وہ بس تعصب ہی کر سکتا تھا، بولا تو یہاں ٹیبل پر قیامت ہی آ جائے گی۔ اس بار کتنے دنوں تک آئی ہو تم؟ پھر سے تمہاری بہن چلی گئی تو تم بھی ادھر سے چلی جاؤ گی؟ اپنے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے زرین کی طرف دیکھتے ہوئے استہزائیہ مسکراہٹ اب بھی ان کے ہونٹوں پر تھی۔ یوشا نے اس بار انہیں ضرور دیکھا۔ حیات کے چلے جانے والی بات کیوں کہہ رہی تھی؟ کہیں ایک الجھن کا تار ضرور الجھا تھا، کچھ تو پہلی بار کھٹکا۔ چند لمحے غور سے دیکھا، پھر سر جھٹک دیا، مگر جو تار جڑا تھا وہ سر جھٹک دینے سے دور نہیں ہو جانے والا تھا۔ اس بار تابش نے سر اٹھا کر پہلے خاموشی سے ناشتہ کرتے یوشا کو دیکھا، پھر فرحین کو۔ حیات کیوں جائے گی یہاں سے مام؟ اب وہ ہمیشہ یہیں رہے گی اور زری بھی، یہ دونوں کا گھر ہے ہمیشہ سے۔ نرمی سے بولتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ پر زور دے کر حیات کی طرف دیکھا بھی، وہ جبری مسکرائی۔ کچھ توقع اس وقت بغل میں بیٹھے اپنے حسین مرد سے تھی جس نے رات اس کی جان نکالی تھی، اب ساکت سمندر تھا۔ فرحین نے چپتی ہوئی نظر تابش اور حیات پر ڈالی۔ ہاں، ادھر اس کے اتنے حامد جو پیدا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تنفر سے سر جھٹکا۔ موم، ختم کریں گے بحث، یہ میرا گھر، تیرا گھر کون ہے کون نہیں، یہ سب اب فضول بات ہو گئی ہیں۔ یہ ہم سب کا گھر ہے اور سب کو ادھر رہنے کا حق ہے، تو پلیز بند کریں یہ پرانے چیپٹرز۔ ایلیا اٹھو بیٹا، ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں یہیں۔ اس بار یوشا نے سختی سے انہیں ٹوک کر ایلیا کی طرف دیکھا جو بڑی دلچسپی سے یہ سب دیکھ سن رہا تھا۔ فرحین اس طرح ٹوکنے پر لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ ثنا اور حیات نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک بات تو ماننی پڑے گی، جب وہ بولتا ہے تو سب کی بولتی بند کر دیتا ہے، جیسے فرحین کی بند ہو گئی تھی۔ حیات نے ذرا سی گردن گھما کر انہیں دیکھا اور انہوں نے اسے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں شعلے بھڑکے، پھر دونوں ہی نفرت سے نظریں ہٹا لی۔ اوکے ڈیڈ۔ ادھر ایلیا سر ہلاتا اٹھا تو یوشا بھی کرسی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ ایلیا کرسی سے اتر کر حیات کی طرف آیا، پہلے حیات پھر ثنا کا گال چوما اور اس کی طرف آ گیا۔ بائے بڑے پاپا، خالہ، ہاتھ ہلا کر تابش اور زری سے بھی کیا۔ سی یو مائی چائلڈ، بائے۔ تابش نے بھی بدلے میں ہاتھ ہلا دیا اور زری محبت سے مسکرا دی۔ فرحین نے جلدی چپتی نگاہ ایلیا پر ڈالی۔ یوشا کا ہاتھ تھام کر کھڑا وہ بچہ جو ان کی ہار کا سبب بنا تھا، اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو آج حیات ادھر نہ ہوتی، وہ جلد سلگ نہ رہی ہوتی۔ فرحین کے دل میں نفرت کے انگارے اور بھی سلگ اٹھے تھے۔ سی یو گائز۔ یوشا نے سب کی طرف دیکھا، پھر حیات کو، جو آنکھیں چمکی۔ حیات کو گزری صبح کا سارا منظر فوری یاد آیا تھا، کیسے ناشتے کی ٹیبل پر اس نے تابش اور فرحین کے سامنے اسے گڈ بائے کس دی تھی، اور آج تو فرحین اور ثنا اور زری بھی موجود تھی۔ بائے حیات، بولتے ہوئے آگے بڑھا کے۔ بائے ایلیا، بائے یوشا، آپ لوگ جائیں۔ ہڑبڑا کر اٹھ کر وہیں سے کھڑے ہو کر اس نے ہاتھ ہلایا، اپنی طرف سے وہ کلبلی حرکت کرنے کا اسے موقع نہیں دے سکتی تھی۔ بیڈ روم تک کی کافی ہے، سب کے سامنے تو ہرگز نہیں۔ کھاتی ہوئی ثنا نے فوری گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنے پیار سے گڈ بائے کرنا، یہ دونوں ہمیں مل کر بے وقوف تو نہیں بنا رہے ہیں؟ ہمیں باہر چھوڑنے کے لیے نہیں چلو گی؟ کیوں ایلیا؟ وہ جو ایسا پیارا بنتا ہے نا، حیات کو خطرے کی گھنٹی لگتا تھا۔ زری اور تابش اس کی طرف دیکھنے لگے، مگر فرحین نے گردن موڑ لی۔ ماما، مجھے کنڈرگارٹن چھوڑنے چلے نا۔ بیٹا باپ سے بے ہاتھ آگے نکلا تھا۔ حیات جبری مسکرائی۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ پاری ادھر اکیلی ہو جائیں گی نا، تم جاؤ اب۔ بہانے تراشی اور نادیدہ لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ یوشا کی تیز نظروں سے جیسے بچ رہی تھی۔ بھابھی ادھر ہی ہیں، اس نے بتا کر گویا یہ اسے رد کر دیا۔ چلی جاؤ نا حیات، ایلیا اتنے پیار سے کہہ رہے۔ زری نے اس بار پیار سے بول کر چمکارا تھا۔ پھر میں اکیلے کیسے واپس آؤں گی؟ اس نے جلدی سے کہا۔ ڈونٹ وری، یوشا لے جائے گا تو ڈراپ بھی کر دے گا، اب جاؤ تم لوگ۔ تابش نے بول کر بات ہی ختم کر دی۔ حیات نے بے بسی سے پھر سے کھانے میں جت گئی۔ ثنا کا کاندھا ہلایا۔ ثنا چلو نا، مجھے ناشتہ کرنا بھی۔ وہ تو ایک بار کھانے میں جت جائے تو پھر اسے کون اٹھا سکتا تھا؟ چلو اب، یوشا نے سختی سے کہا، اور وہ ثنا کے شانے پر چٹکی کاٹ کر مرے مرے قدموں سے اس کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ پیچھے مڑ کر یہ بھی نہیں دیکھا، دو آنکھوں میں نفرت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ پھر یوں ہی ساتھ چلتے چلتے ہوئے وہ یوشا کی کار تک آئی تھی۔ اس نے بیک ڈور کھول کر ایلیا کو اندر بٹھایا اور اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ حیات نے بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر وہ کار کے اندر بیٹھ گئی۔ یوشا نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی اور کچھ ہی دیر میں اس کی کار سعید منزل سے نکل آئی تھی۔ مما، ڈیڈ کچھ ہی دور گئے تھے جب ایلیا نے ایک ساتھ ان دونوں کو پکارا تھا۔ جی، ان دونوں نے ایک ساتھ پوچھا، اور پھر حیات چپ ہو گئی، مگر اس کے ریئر ویو مرر ایلیا کے چہرے پر فٹ کر کے پوچھا۔ بولے، میں سن رہا ہوں۔ نرمی سے پوچھتے ہوئے وہ احتیاط سے ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا۔ تو کیا میں نہیں سن رہی ہوں؟ حیات نے ترنت اعتراض کیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ گردن موڑ کر جو آنکھوں میں دیکھا وہ فوری رخ موڑ گئی۔ آج تو اس کی آنکھوں کی تپش ہی جتا تھی۔ آپ دونوں روز مجھے ڈراپ کرنے آیا کریں۔
अपनी सीट पर पुश टिकाते हुए एलिया दोनों की नज़र आते नीम रुख को देख रहा था। आई हैव नो प्रॉब्लम, आप अपनी मम्मा से पूछ लें। योशा ने ज़रा सा कांधे उचकाए। हयात ने उसे घूरा, फिर गर्दन मोड़कर पीछे बैठी एलिया को देखा, फिर मुस्कुराई। मुझे भी कोई परेशानी नहीं मेरी जान, मगर बशर्त ये कि आपके डैड मुझे साथ लेकर आने के बाद घर भी छोड़ दें। लापरवाही से कहते हुए चोर नज़र योशा पर भी डाली। तुम्हारी ड्राइविंग तो खुद बड़ी अच्छी है, शीशे के पार देखते हुए ज़ाहिरन वो सादगी से बोला था, मगर हयात को आग लगी। या आप मुझे ताना दे रहे हैं? उसे देखते हुए भवें खींची थी। ऑफ कोर्स नॉट, मुझे मालूम है कल तुमने जानबूझकर मॉम की गाड़ी का एक्सीडेंट किया था। रोड की तरफ देखते हुए आवाज़ में बेपरवाही समोई हुई थी, मगर हयात की रंगत फीकी पड़ी। जी नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मॉम को परेशान करने के लिए, वो बोला और हयात भड़क गई। सीट से घूमकर वो योशा को घूरते हुए बोल रही थी, माफ़ कीजिएगा, वो परेशान नहीं होती हैं, दूसरों को परेशान करती हैं, बल्कि परेशान नहीं करती हैं, वो अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं है। न जाने किस चीज़ का घमंड सवार है। अमीर होंगी तो अपने घर की, दूसरों के कीड़ा मकोड़ा समझाए क्या? जिस तरह उन्होंने मुझे उन 5 सालों में हर जगह जलील करके रखा हुआ था ना, अगर वो भी कार में होते तो मैं उन्हें भी ठोक देती। लेकिन क्या करूँ, कार तक पर ही गुस्सा निकाल सकी। तेज तेज एक ही बार में बोलते हुए सांस भी फूला और रवानी में ऐसी बात को कबूल कर लिया जिसको बताने से परहेज था। तो अब तुम मानती हो कि मॉम की कार तुमने जानबूझकर तोड़ी? वो जो गर्दन घुमाकर बोलते हुए मुस्कुराया। हयात संभली, सटपटाई। पहले कम कमीना था, अब और हो गया। वो बस गुस्से में हो गया। निगाहें चुराते हुए नादीदा लटों को पीछे करते हुए वो सीधी होकर बैठ गई। बट ममा, आप कहती हैं कि हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, किसी से बदले नहीं लेना चाहिए। अचानक से एरिया बोला और हयात ने गर्दन सीट पर ढलका ली। फिर गर्दन मोड़कर उसने अपने बेटे को देखा। बेटा, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, दूसरों को सबक सिखाना ज़रूरी होता है। यस माई चाइल्ड, कभी कभी हमें वो काम करना पड़ता है जिसे नहीं करना चाहिए, मगर दूसरा शख्स जो अपने धोखे और झूठ से हमें मजबूर कर देता है ऐसे काम करने पर, तो फिर गलती किसकी हुई माई चाइल्ड? हयात ने इस बार झटके से गर्दन मोड़कर कार चलाते योशा को देखा। ऑफ कोर्स उसकी डैड, जिसने मजबूर किया। एलिया ने झट से जवाब दे दिया और योशा ने गर्दन मोड़कर जो हयात को देखा, उसकी आंखों में सर्द मोहरी का रंग उभरा। वो नजरें फेर कर सीधी बैठी और शीशे से बाहर भागती दौड़ती हुई गाड़ियों को देखते अब आंखें ना चाहते हुए भी भीग रही थी। बाप बेटा आपस में अब जाने क्या क्या बातें कर रहे थे, मगर अब हयात को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब खामोश हो गए थे और भीगी आंखों में लब खामोश हो गए थे और भीगी आंखों में वह सारे मंजर उतर रहे थे जो रूह तक में उतरे हुए थे। ग्रे पुतलियों के सामने वो रात आने लगी जब पहली ज़र्ब मोहब्बत की उस कहानी पर लगी थी। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूँ मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम। बहुत खूबसूरत हो तुम। है फूलों की डाली पे बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी, जो कांटे हूँ सब अपने दामन में रख लो। सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी, नज़र से ज़माने के खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल मत लगाना, कि मेरी अमानत हो तुम। बहुत खूबसूरत हो तुम। जो बनके कली मुस्कुराती है अक्सर, शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर, जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहलू गज़ल के। छुपाना जो चाहें छुपा ना जाए, छुपाई ना जाए, भुलाना जो चाहें भुलाई ना जाए, वो पहली मोहब्बत हो तुम। बहुत खूबसूरत हो तुम। उस दिन जब सूरज की किरणों को बादलों के गोले ने घेरा हुआ था और आते जाते बादलों से हवेली के बाग में हवाएं नरम सी फिर रही थी और फिजा में रात के बिखरे मसले फूलों की महक अब भी घुली हुई थी, तब हयात उधर ही कार से टेक लगाकर खड़ी उदास निगाहों से हर तरफ देख रही थी। आज इस हवेली से वो लोग जा रहे थे वापस वहीं, जहाँ फिर से ज़िंदगी का वही रूटीन था जो अब शायद सीने में घुटन पैदा कर दे। उसने अपनी ज़िंदगी के हसीन पल यहीं बिताए थे। यहाँ से बहुत खूबसूरत यादें लेकर जा रही थी, मगर दिल में बिछड़ जाने का खौफ भरे। हसरत और याद से हवेली की इमारत की तरफ देखते हुए वो दुनिया और फहम से बेगाना थी जब उसकी आंखों के आगे सना ने चुटकी बजाई थी। हयात चौंकी, फिर उसे देखकर फीका सा मुस्कुरा दी। इतनी उदास हीरोइन मत बनो, तेरा हीरो साथ ही चल रहा है। सना ने एक बाजू उसके कांधे पर गुजार कर खुद से लगाते हुए छेड़ा, मगर वो हंसी नहीं। यहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए हैं सना। यहाँ मुझे एहसास मिला है कि हयात बेग की भी अपनी कोई ज़िंदगी है, उसे भी कोई दीवानों की तरह चाह सकता है। नजरें अभी इमारत पर थीं और आवाज़ में उदासी। सनन ने सर्द आ भर कर उसे छोड़ दिया। हाँ ये तो है, सब कुछ कितनी जल्दी गुजर गया ना हयात। अब वो भी हयात की तरह कार से पुश लगाते हुए इमारत की तरफ देख रही थी। अब फिर से वही बंद घर और हिटलर नादिया गुल। बाहर मत जाओ, छत पर मत जाओ, ये मत करो वो मत करो, और ये बड़ा सा सफाई वाला डंडा मेरे हाथ में और तू किचन की तरफ। तुम तो वैसे भी भांजी हो, मगर मुझे तो लगता है मैं ज़रूर उनके शौहर की पसंदीदा औरत की बेटी हूँ जिससे वो अपने जलापे निकाल रही हैं। हयात ने गर्दन मोड़कर लगातार बोलती सना को देखा। खाला भी से क्यों नहीं पूछ लेती हो? सना ने गर्दन घुमाकर उसे घूरा। कमीनी, मुझे क्या बगैर शौहर के हुए मार देना है क्या?
ادھر جا رہی ہو؟ قریب آ کر بھی اس کی نظریں حیات پر جمی ہوئی تھی۔ راشد ادھر ہی سے مڑ کر گاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ یوں ہی تمہارے شاہی باغ کا راؤنڈ لگانے، سوچا کل آنا ہو یا نہ ہو۔ گردن ہلاتے ہوئے ثنا نے جواب دیا، جب ادھر میں آتا رہتا ہوں تو حیات بھی آئے گی، تم تو مفت کا جہیز ہو، ساتھ آ جانا۔ سنجیدگی سے جواب دے کر آگے بڑھ کر اس نے ثنا کے ہاتھ سے حیات کا ہاتھ کھینچا اور اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی سائڈ میں کھڑی ہو گئی۔ یہ تمہاری ابھی ہوئی نہیں ہے، اتنا حق مت جتایا کرو۔ ثنا نے جھوٹی خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ یوشا نے قدم کا فاصلہ سمیٹا۔ حیات ہمیشہ کے لیے میری ہو چکی، اس کے سارے حق میرے نام ہو چکے، جھک کر ثنا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوطی سے کہا، اور ثنا کو اس کی آنکھوں میں ایک دیوانگی سے نظر آئی تھی۔ شادی نہیں ہوئی ہے تمہاری حیات سے۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں گاڑی آزمانے کی کوشش۔ کہو تو ابھی کر کے دکھا دوں۔ اس بار آنکھوں میں کچھ بھی کر گزرنے کا عزم تھا۔ سارے زمانے سے ٹکر لے لو گے؟ ثنا نہ جانے کیا جاننا چاہتی تھی۔ حیات بس ان دونوں کا منہ دیکھ رہی تھی۔ جس زمانے کو اپنی ٹھوکر میں رکھا ہوا ہے، اس سے ٹکر لینے میں کیا ڈر ہے؟ ہنوز آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ سرد سا بولا، میری اماں اور تمہاری مام، انہیں شکست دے سکتے ہو؟ سینے پر بازو باندھ کر ثنا کا انداز بھی چیلنجنگ تھا۔ یوشا کے پیشانی پر بل پڑے۔ وقت آنے تو تمہاری اماں اور اپنی مام کو دکھا دوں گا، یوشا سعید ملک کسی دوسرے کی محبت کے لیے جنگ جیت سکتا ہے، تو پھر یہ تو میرا عشق ہے۔ حیات کے ہاتھ پر اب پکڑ سخت ہو گئی تھی اور وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آئی نو کہ تابش بھائی اور آپی کی شادی کروانے میں تمہارا بہت ہاتھ ہے، مگر تم شاید یہ بھول رہی ہو، یہ حیات بیگ ہے۔ ثنا نے حیات بیگ کا نام لے کر جیسے حقیقت بتانی چاہیے۔ ایک دن تم دیکھو گی ثنا کہ میں کس طرح تمہاری حیات بیگ کو حیات یوشا ملک بناتا ہوں، اور تم وہ پہلا فرد رہو گی جسے میں یہ بتاؤں گا کہ حیات کو میں نے اپنا بنا لیا ہے۔ آنکھوں میں آگ اور آواز میں سرد تپش۔ یہ تم لوگ کیا تکرار کیے جا رہے ہو؟ چھوڑو یوشا، یہ بس تمہیں ستا رہی ہے۔ حیات نے گھبرا کر یوشا کے بازوؤں کو تھام کر ثنا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ختم کرنے کا اشارہ دیا۔ یوشا نے لب بھینچے اور ثنا نے کاندھے جھٹکے۔ میں تو بس یہ جاننا چاہتی تھی کہ تیرا ہیرو اپنے ارادے میں کتنے پختہ کی لڑائی، اور پھر تم الگ میں الگ۔ اب وہ جو بھڑکا تو حیات ہی کیا، ثنا بھی گھبرائی۔ غصے میں یوشا کی آنکھیں خطرناک ہو جاتی تھیں اور وہ خود بھی۔ ثنا نے گھبرا کر کہنا چاہا، دیکھو تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو بس۔ ہاتھ اٹھا کر وہ دبا دبا غرایا۔ ثنا چپ سی ہو گئی تھی۔ میں بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں کہ تم کیا جاننا چاہتی تھی، مجھے آزما رہی تھی کہ میں تمہاری اماں اور اپنی موم کے خلاف حیات کے لیے سٹینڈ لے سکتا ہوں کہ نہیں۔ آنکھوں سے پھوٹتی چنگاریاں ثنا جیسے نڈر لڑکی بھی سہم کر ایک قدم پیچھے کھسکی۔ میں تمہارے تھرڈ کلاس ہیرو والا کوئی کیریکٹر نہیں ہوں، میں یوشا سعید ہوں، کبھی محبت کی نہیں اور اب جو کی ہے تو مر جاؤں گا مگر اپنی محبت کو چھوڑوں گا نہیں۔ مجھے آزمانا مت ورنہ ہر بار منہ کے کھاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسی کو راحت نما آواز میں کہہ کر اس نے حیات کا ہاتھ چھوڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ گاڑیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تجھے دل لگانے کے لیے یہی غصے والا ہیرو ملا ہے؟ گھڑی گھڑی میں تو یہ بھڑک جاتا ہے، گھڑی گھڑی میں تو یہ بھڑک جاتا ہے، محبت کب کرے گا تجھ سے؟ اس کے جاتے ہی ثنا چاہتے ہوئے یوشا کو دیکھتی حیات پر چڑھ دوڑی تھی۔ مجھ پر تو نہیں بھڑکتا، میرے لیے بہت ہی رومانٹک ہیرو ہے۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر وہ خوشی سے ہنسی تھی۔ دل نے چند اعتبار کے دھاگے اور بھی مضبوطی سے باندھ لیے تھے۔ تمہارا تو اس نے دماغ خراب کر دیا، چل اسے سوری بول دوں، آخر جیجا جی ہے میرا۔ ثنا اس کے سر پر چپت لگاتی پھر اس کا ہاتھ تھام کر ادھر ہی بڑھ گئی جدھر یوشا گیا تھا۔ وہ لوگ ادھر کار کی طرف آئیں تو اتنی دیر میں زرینہ بھی ادھر آ چکی تھی۔ ان لوگوں کا سامان کار میں رکھتے ملازم کو ہدایات دیتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا تو تیز تیز سامنے چلی آئی۔ بی بی جی، آپ کا سامان رکھوا دیا، اب کب آؤ گی آپ لوگ؟ بتا کر بڑے شوق سے پوچھا بھی تھا معصوم سی زرینہ۔ ثنا اور حیات ہولے سے مسکرائیں۔ جب تم اپنے روڈ ہیرو سے بیاہ رچاؤ گی۔ حیات نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما، اسے زرینہ سے دلی لگاؤ محسوس ہوتا تھا۔ ایسا کب ہونا ہے؟ زرینہ آج سچ مچ کا سیڈ ہیروئن بنی ہوئی تھی، نہ پراندہ ہاتھوں میں جھول رہا تھا نہ کمر۔ ثنا نے غور سے دیکھا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ہم خود کروائیں گے تمہاری شادی اسے۔ باقاعدہ اپنے سینے پر ہاتھ بھی مارا گیا۔ اگر یہ مجھے نہیں مانا تو اسے کڈنیپ کر لیں گے اور پھر زبردستی نکاح پڑھوا دیں گے۔ کیوں حیات؟ حیات سے تائید لینی تو ضروری ہوتی تھی، اس نے زور و شور سے سر ہلا کر کہا۔ اور نہیں تو کیا، جب زبردستی نکاح کروا دیں گے تو بڑھیا کر ہی کیا لے گی؟ زیادہ چونچاں کی تو مجھے بتانا، میں آ کر وہ لتے لوں گی کہ… لیکن آپ ادھر کہاں رہیں گی بی بی جی؟ کاش چھوٹے سائیں کی آپ سے شادی ہو جاتی۔ زرینہ تو سچ مچ کی معصومی نکلی۔ سرد آہ بھری حسرت حیات چپ سی ہوئی مگر ثنا جوش سے بھری۔ یہ زرینہ تمہارے منہ میں راشد کی مونچھیں آ جائیں، دل خوش کر دیا۔ زرینہ کو تو مونچھوں کا منہ میں آنا نہ سمجھ میں آیا مگر حیرت ثنا کے خوش ہونے پر ضرور ہوئی تھی۔ بی بی جی، میں نے آپ کو نہیں بولا۔ اچنبے سے دیکھتے ہوئے وہ جو کہا تو حیات ہلکے سے ہنس دی۔ تو میں نے کب کہا کہ مجھے بولا، اور مجھے بھی شوق نہیں ہے اسے سیاں بنانے کا۔ ایسے روپ دار اکڑو ساجن اسے مبارک ہو۔ میں تو اپنے میاں پر روپ گانٹوں گی، سرے سے اس کی مونچھیں صاف کر دوں گی، کوئی پرابلم ہی بیچ میں نہ آئے، ہے نا حیات؟
بولتے بولتے اس نے حیات کے کاندھے پر ہاتھ مارا۔ حیات کے دل میں ایک سرسراہٹ سی ہوئی تھی، ہونٹوں پر لطیف احساس دیتا ایک دہکتا ہوا لمس سا ٹھہرا۔ ثنا کو بتانے سے شرم آڑے آ گئی تھی، ورنہ ابھی اس کی مونچھوں والے غلط فہمی دور کر دی تھی۔ اب جب ہونٹوں پر ایک لمس یاد آیا تو نگاہیں چپکے سے بے نیاز بنی کچھ دوری پر کھڑے یوشا پر گئی تھی۔ آئس بلو شرٹ، گرے پینٹ، اس کے لیے دنیا کا سب سے حسین مرد، اور اس کے مونچھوں تلے ہونٹ۔ ہائے، رائٹرز ایسی ہی تو تعریف نہیں کرتی تھی۔ دیکھ کیسے شرما رہی ہے ہماری زرینہ۔ ثنا نے کاندھے پر ہاتھ مارا اور وہ مونچھوں تلے ہونٹ سے نکل کر ہڑبڑا کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ بی بی جی، آپ بڑی مذاق کیا ہو۔ زرینہ اب ہنس رہی تھی، بوجھل پن دور ہو گیا تھا۔ بچپن سے اسی کا تو کورس کیا ہوا ہے۔ ثنا نے اپنے جھوٹے کالر چھوئے اور پھر زرینہ کی طرف جھکی۔ اچھا دیکھو، ہمارے جانے کے بعد اداس بالکل مت ہونا، اور جو میں نے بتایا سیدھا اس پر گر جانا، مگر ہلکے سے، بیچارے کا دم نہ نکل جائے، اور ایک آدھ کس کر لینا ایکسیڈنٹلی۔ اس کی پریکٹس کرتی رہنا۔ وہ جو جھکی ہوئی رازداری سے بول رہی تھی، زرینہ کے گال لال ٹماٹر ہوئے۔ آپ بڑی بے شرم ہو بی بی جی، اس کا کورس بھی بچپن سے ہی کیا ہوا ہے۔ اس بار حیات نے ٹکڑا جوڑا۔ تم تو چپ ہی رہو، اور تم؟ حیات کو ڈپٹ کر زرینہ کو بھویں کھینچ کر دیکھا۔ کبھی مذاق کیا، کبھی بے شرم، کچھ دیر کہو گی بڑی گنڈی ٹائپ ہو۔ تمہاری شادی راشد سے کروانے کا پروگرام کینسل۔ نہیں نہیں جی، آپ تو بہت پیاری ہو جی، بڑی مہربان اور معصوم۔ بولے نا کیسے کروائیں گے شادی؟ زرینہ اب اتنی معصوم بھی نہیں تھی جو فوری مسکرا کر مسکا لگایا۔ ثنا نے چڑھی چتون سیدھی کر لی۔ حیات، ذرا اپنے راشد کو بلانا۔ تم کیوں نہیں بلا لیتی اپنے راشد کو؟ تڑک کر جواب دیا۔ اپنا راشد کہنا برا لگا تھا۔ بی بی جی، وہ میرا راشد ہے۔ زرینہ نے بھی بتانا ضروری فرض سمجھا۔ تو ہم نے کب کہا کہ وہ ہمارا ہے؟ ثنا نے نفی میں گردن جھٹکی، پھر حیات کو ایک تھپ کے ساتھ حکم دیا۔ نخرے کیے بنا بلاؤ اسے، تم اس کے ہیرو کی خاصم خاص ہو۔ حیات اپنا کاندھا سلاتے ہوئی وہیں سے چلائی۔ راشد ادھر آؤ ذرا۔ راشد نے گردن موڑ کر ادھر دیکھا، پھر یوشا کو وہ بے نیاز بنا اپنا موبائل دیکھ رہا تھا۔ راشد جلدی آؤ۔ اتنے میں ایک اور پکار پڑ گئی۔ سائیں میں نہیں جاؤں گا، ادھر زرینہ کھڑی ہے، ضرور ان لوگوں کو مجھے اس کے ساتھ کہیں بھیج دینا ہوگا۔ راشد کے چہرے پر جو بے بسی چھائی ہوئی تھی وہ غیر محسوس انداز میں مسکرایا۔ تمہیں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ سائیں وہ لوگ میری معصوم زرینہ کو بگاڑ رہی ہیں۔ راشد کی اپنی ہی شکایت تھی کہ عشا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ وہ لوگ نہیں، صرف ثنا، وہ ماہر ہے ان سب کاموں میں۔ حیات بہت معصوم ہے، تمہاری زرینہ سے بھی زیادہ۔ اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے وہ راشد کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا، مگر کیا مسکراتا وہ جب وہ تینوں ادھر ہی آدم کی۔ اتنی دیر سے بلا رہی تھی، سن نہیں رہے ہو کیا؟ قریب آتے ہی اس نے آنکھیں سکیڑ کر راشد کو گھورا بھی تھا۔ جی وہ بولیں کیا کام ہے؟ ایک نگاہ یوشا کو دیکھ کر وہ ہاتھ پیچھے باندھ کر ادب سے بولا۔ تم نے کبھی شادی کرنی ہے کہ نہیں، یا ہمیشہ مشٹنڈے بنے گھومنے؟ بنا لاگ لپٹ کے سیدھا اصلی مدعا۔ جی؟ اس کی جی کافی لمبی تھی، اچھمبے سے وہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اور دوپٹہ کھاتی زرینہ کو بھی۔ یوشا نے انگلی سے ناک رگڑی۔ یہ جی کیا ہوتا ہے، کرنی ہے کہ نہیں؟ حیات نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے، لڑنے کا خاص ٹال۔ یوشا کی نگاہیں فدا ہو رہی تھی۔ کرنی ہے تو؟ راشد کے بجائے یوشا نے پوچھا۔ حیات کے تاثرات فوری بدلے۔ تم مت بولو نا، بعد میں بس آرڈر دینا، اوکے؟ وہ جو اتنے پیار سے حکم دے، وہ زبان بھی کاٹ دے، یہ تو چپ رہنے کا بس آرڈر تھا۔ اوکے جناب، کہنے کے ساتھ اس کا بازو تھام کر اس طرف کھینچ کر کھڑا کر دیا جدھر آتی جاتی دھوپ میں کار کا سایہ تھا۔ اب یہاں سے بولو۔ ساتھ ہی سر پر ٹکے ہوئے اپنے سن گلاسز حیات کی آنکھوں پر فٹ کر دیے۔ بادلوں کی آڑ سے جاگتی دھوپ بہت نرم تھی، مگر یہ خیال رکھنے کا انداز، ان تینوں نے بس انہیں دیکھا تھا، لیکن راشد کچھ اور ہی سوچنے لگا تھا۔ اگر یہ لڑکی سائیں کو نہیں ملی تو پھر؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں سائیں کے ساتھ ایسا ہونے ہی نہیں دے سکتا۔ کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے؟ حیات کی آواز پر راشد نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ اب یہ مسکراہٹ کس وجہ سے تھی زرینہ کو نہیں معلوم، مگر وہ پیار سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ پوچھ رہی ہے تم شادی تو کرو گے ہی نا، اب کوئی کنوارے تو نہیں مرو گے نا؟ ثنا نے کلس کر حیات کی بات دہرائی۔ اللہ نہ کرے بی بی جی۔ زرینہ کی بے ساختگی پر راشد نے اس بار ضرور اسے دیکھا تھا۔ دیکھ لو کیسی ہیر ملی، ایک تم ہو رانجھا بننے کو تیار ہی نہیں، ہم نے تو نہ دیکھے ایسے اکڑو ہیرو۔ بیچاری ہیروئن ہاتھ میں دل لیے کمر جھلاتی پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے، اور بندے کی مونچھوں کے بال کی اکڑ ہی نہ جائے۔ ثنا اب شروع ہو چکی تھی۔ راشد نے بیزاری سے اپنے سائیں کو دیکھا جو موبائل دیکھتے ہوئے بظاہراً بے نیاز تھے۔ ہاں، ایک تو تم مونچھیں بہت بڑی رکھتے ہو، خود زرینہ کا خیال کرو۔ حیات کا نزلہ پھر سے اس کی مونچھوں پر گرا تھا کہ مونچھوں پر نہیں، شادی پر ڈسکشن کر رہی تھی آپ۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو چکی ہے۔ یوشا نے جو ٹوکا، حیات نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، اور وہ جو مسکرایا، وہ گردن تک سرخ ہوئی تھی جس تیزی سے رخ موڑا۔ ثنا نے آنکھیں سکیڑ کر ان دونوں کو دیکھا ضرور تھا، یہ ضرور مجھ سے کچھ چھپا گئی ہے۔ بتاؤ راشد، تم شادی کرو گے نا؟ بولتے ہوئے وہ حیات کے ساتھ ہی لگ کر کھڑا ہو گیا جو اب چپ سی ہو گئی تھی۔ یوشا کی گہری نگاہوں کا مفہوم سارے وجود پر لال رنگ انڈیل رہا تھا۔ یہ گلاسز تم ہی لگا لو۔ شہد رنگ آنکھوں کی تپش سے بچنے کے لیے اس نے اپنی آنکھوں سے گلاسز اتار کر اس کی آنکھوں میں فٹ کر دیے، اور اس اثنا میں وہ تینوں ان کو دیکھنے لگے۔ تم دونوں اپنے سے ہٹ کر ہمیں فیصلہ کرنے دو گے کہ نہیں؟
इस बार सना तप कर बोली थी, बार बार हम हीरो हीरोइन को देखने लगते हैं और अब तुम चुप से बस अपने हीरो के पास खड़ी रहो। उसी ताव से हयात से बोलकर वो राशिद की तरफ मुड़ी। हाँ तो राशिद मियाँ, शादी तो करोगे ना? ऐसी लड़की सर्च लाइट लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। यहाँ बगल में छुरी और शहर में ढंडोरा क्यों कर रहे हो तुम? छुरा होता है। इस बार राशिद नहीं टोक दिया। कोई नहीं, सना ने नाक से मक्खी उड़ाई, होता होगा छोरा, इधर तो छोरी की बात हो रही है ना, तो ये अपनी बगल में देखो कैसी सोनी सी कुड़ी है, परांदा हिलाती, कमर झिलाती, और तुम्हें कहाँ मिलेगी ऐसी मासूम पंजाबन? इतने दिनों में हमने तुम्हारे गांव की हर पंजाबन कुड़ियों को घूर घूर कर देख लिया, पूरा पोस्टमार्टम कर लिया, मगर हमारी जरीना से अच्छी, ताज़ी, फुर्तीली, हिलती डुलती, दुपट्टा चबाती, खाती दौड़ती। जी जी समझ गया। राशिद ने हाथ उठा दिए। जोशा बार बार अपनी नाक छूकर हंसी दबा रहा था। समझ गए ना आप? फटाफट से अभी के अभी हाँ करो। हयात ने तो बस अभी के अभी उसका निकाह पढ़वा देना था। साईं मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राशिद को यहाँ से जाना ही अपनी भलाई लगी थी, वरना आज उसका कमारे रहने का लेबल शादीशुदा में बदल देना था इन दोनों को। देखा बीबी जी, ये मुझसे प्यार ही नहीं करता। इतनी देर से चुप खड़ी जरीना को अब दिल पर ठास ही लगी थी, मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू आने वाले थे। करता है जरीना, करता है, मगर ये मामा बॉय है ना। हयात ने कहने के साथ राशिद को घूरा भी। डोंट वेरी प्यारी जरीना, अभी आखिरी ऑप्शन किडनैपिंग का बचा है। सना ने बड़े इत्मीनान से हाथ झाड़े। तुम राशिद को किडनैप करोगी? योशा ने सर से पांव तक उसे देखा। राशिद भी तासुब से सर हिला रहा था। एक हाथ वो लगा दे तो मैडम बेहोश हो जाए, और ये दावे। नहीं, तुमसे करवाऊंगी, इतने तगड़े बहनोई का कोई तो फायदा हो। वो रुदान दिखाते हुए मुस्कुराई और योशा ने सर तासुब से हिलाया, फिर सर झटका और वो हंसी से खड़ी जरीना को देखा। जरीना, तुम्हें इन दोनों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। जब वक्त आएगा तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन रखना चाहिए, अपने अल्लाह पर, अपनी दुआओं पर, है ना? और जो ऐसे नरमी से समझा रहा था, जरीना ने तेजी से सर हिलाया और वो दोनों मुँह खोले उसे देख रही थी। इस तरह राशिद से ज़बरदस्ती करके तुम खुद से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहलवा सकती हो। वो बहुत सोच समझ कर एक फ़ैसला करेगा जिसमें तुम दोनों के लिए भलाई होगी। तो तुम अब फिर से वैसे ही हंसो, बोलो, मस्त रहो। टेंशन लेने के लिए अपना राशिद तो है ही। नरमी से बोलते हुए उसने राशिद के कंधे पर हाथ मारा और वह सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। छोटे साईं, आप सही कहते हैं। मेरे नसीब में अगर मेरा राशिद है तो उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे ये यकीन अब नई ताकत देगा। जरीना अब सर उठाकर मुस्कुरा रही थी। राशिद ने बस ज़रा सी निगाह उस पर डाली तो जरीना उसकी निगाह में पहली बार अपने लिए प्यार देखकर शर्माई थी। गुड, अब जाओ भाई को आवाज़ तो, उन्हें आज निकलना नहीं है क्या? वो उसी नरमी से मुस्कुराते हुए बोला तो जरीना सर हिलाती अंदर की सन बढ़ गई, वैसे ही परांदा हिलाती, कमर हिलाती। साईं मैं कार्ड चेक कर लूँ? राशिद बोलकर गया तो योशा ने गर्दन मोड़कर उन दोनों को देखा जो एकदम चुप सी हो गई थी। ये तुम दोनों की बैटरी क्यों लो गई? आंखों पर रखे सनग्लासेस सर पर टिकाते हुए भवें उठाकर हयात को देखा था। किडनैपिंग वाला प्लान खत्म कर दिया गया ना? अब उदास भी ना हूँ। जवाब सना की तरफ से ही आया था। वो तो बस यकटक उसे देख रही थी। जिस शख्स को कभी बहुत घमंडी, खुद पसंद, अक्खड़ और कमीना समझती थी, अब वो जो उसे समझ रही थी वो किस कदर अपनी ज़ाहिरी शख्सियत से जुदा था। तुम बोलती बहुत हो, हयात के करीब आकर सना से कहा। तुम्हारी वाली से कम बोलती हूँ। सना ने चिड़ी थी। मुझे इसके बोलने से भी इश्क है। एक बाजू हयात के शाने से गुजार कर खुद से लगाते हुए वो मोहब्बतों का दरिया था। हयात ने नाज से उसकी शर्ट छुई थी। सॉरी जोशा, मैंने अगर वो सब कहकर तुम्हारा दिल दुखाया। सना संजीदा होकर अब शर्मिंदगी से कह रही थी। नो मैटर, तुमने एक बहन के हक से ये सब कहा और मैंने एक आशिक के हक से तुम्हें सुना दिया तो बात खत्म। हयात को यूं ही खुद से लगाए हुए उसने नरमी से कहकर बातें खत्म कर दी। पक्की आशिक हो तुम, मगर मुझे वो जो तुम दोनों की लड़ाई याद आती है ना जब। सना बोली और योशा ने कहा लगाया था। हंस तो हयात भी थी। वो लोग आपस में हंसते बोलते ही रहे थे जब अंदर से ताबिश और जरीना बाहर आते दिखाई दिए। हयात बहुत तेज़ी से योशा के हाथ अपने कांधे से हटाकर इस तरह फासले पर खड़ी हो गई कि अब बीच में सना थी। योशा ने गौर से उसे देखा। अब तक वो उसे हमेशा बहुत नडर और बोल्ड लगी थी, मगर वो किस चीज़ से बहुत डरती थी ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ पूछने और समझने का वक्त नहीं था, इसलिए रुख मोड़कर ताबिश और जरीना के करीब आने का इंतजार करने लगा। चलें अब, करीब आते ही ताबिश ने कहा और उसने सर हिलाया। जी आप लोग निकले, मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ। हयात ने चुपके से उसे देखा। क्या वो साथ नहीं चल रहा है? दिल एकदम से उदास हो गया था। तुम साथ नहीं चल रहे हो? जरी ने हैरत से पूछा। उसे कोई काम है, वो निपटा कर आएगा, जवाब ताबिश ने दिया। योशा ने कान की लू मसलते हुए हयात की तरफ देखा। वो शिकायती निगाहों से उसे देखते हुए रुख मोड़ गई थी। वो मुस्कुराया, फिर संजीदा होकर ताबिश से बोला, आप लोग सब साथ चले जाएंगे तो फिर मैं वापसी में अकेले में बोर हो जाऊंगा। भाभी आप मेरे साथ चले ना। कहते कहते जरीन की तरफ देखा ही था कि ये क्या बात हुई। मैं अपनी बीवी के साथ चला जाऊंगा। अभी जरीन तैयार हो जाती कि ताबिश ने उनका बाजू थाम कर अपनी तरफ खींच लिया। आपके साथ आपकी दोनों सालियाँ हैं ना, भाभी को मेरे साथ भेज दें, अकेले बोर हो जाऊंगा। भाई कोई साथ बोलने वाला तो हो, इतना लंबा सफ़र है, कोई हम सफ़र तो होना ही चाहिए ना। अपनी चमकती आंखों से उचटती सी निगाह हयात पर डाली थी। कसम से कि तुझे अकेले ले जाने की सारी प्लानिंग कर है। सना मशकूक निगाहों से योशा को देखती हयात के कान में फसफसाई। वो खुद धड़कते दिल से सब सुन रही थी। अगर वो कामयाब हो जाए तो कुछ लम्हे और मुयस्सर हो जाए। उधर ताबिश ने नफ़ी में गर्दन हिलाया।
زریں کیوں تم ان دونوں کو لے جاؤ، یہ دونوں تمہارا دل بہلا دیں گی اور میں بھی اپنی جان کے ساتھ دل بہلا لوں گا۔ وہ ذرا سا زریں کی طرف جھکے۔ تابش، زریں نے آنکھیں دکھائیں تو وہ سیدھے ہو گئے۔ دیکھو چھوٹے بھائی، میرے ہنی مون کا آخری دن ہے تو مجھے اپنی بیوی کے ساتھ انجوائے کرنے دو، تم ثنا اور حیات کو ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ حیات نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا جو جبری مسکرا رہا تھا۔ یہ مفت کا جہیز ہر جگہ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، میں نہیں جاتی ان دونوں کے ساتھ، یہ دونوں دشمنوں کی طرح لڑتے ہیں اور مجھے سارے سفر میں بس سونا ہے، بہت تھک گئی میں گھوم گھوم کر، تو تم جاؤ، چلو چلو کار میں بیٹھو حیات، تم دونوں ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر دل بہلاؤ۔ ثنا تو آج یوشا کا دل خوش کرنے کی ٹھان لی تھی، جو حیات کو زبردستی پکڑ کر کار میں بٹھا دیا۔ اسے اپنی خوشی لابیان لگنے لگی، مگر زریں کی وجہ سے چہرہ اس طرح بنائے رکھا جیسے بڑا ناگوار سب لگا ہو۔ زریں نے کچھ غصے اور بے بسی سے ثنا کو دیکھا، مگر معاملہ سسرال کا تھا، اب تابش کے سامنے تو نہیں کہہ سکتی تھے کہ حیات کو اکیلے نہیں بھیج سکتی، تابش برا مان سکتے تھے کہ انہیں ان کے بھائی پر اعتبار نہیں۔ وہ بہت ٹچی تھے یوشا کے معاملے میں، خود زریں اس کے اچھی نیچر کی وجہ سے اپنے بھائی کی طرح چاہنے لگی تھی، مگر ایک جھجک نادیہ گل کی وجہ سے تھی، کہیں وہ غصہ نہ ہو جائے۔ کیا سوچ رہی ہو، چلو بیٹھو، یہ لوگ آتے رہیں گے۔ تابش نے بازو کھینچا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گئی، ان کے لیے یہ کوئی بات نہیں تھی مگر ان کے لیے تھی۔ ثنا چلی جاؤ نا، انہوں نے جبری مسکراتے ہوئے اسے آنکھیں بھی دکھائیں۔ میں نہیں چاہتی، یہ دونوں بہت لڑتے ہیں، وہ ناسمجھ بن کر کہتی۔ تابش والی کار کا ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ۔ حیات کار کا ڈور کھول کر اترنے لگی۔ زریں کو کچھ دکھانا تو پڑے گا، مگر تابش نے آگے بڑھ کر کار کا ڈور بند کر دیا۔ چپ سے بیٹھی رہو، یوشا کو کمپنی بھی تو چاہیے ہے نا، میں زریں کو چھوڑ نہیں سکتا اور ثنا تیار نہیں، تم اچھی بچی ہو، دیکھو تم دونوں لڑنا مت۔ تابش سادگی سے کہتے ان دونوں کو دیکھتے ہاتھ ہلاتے اپنی کار میں تیزی سے بیٹھ گئے۔ یوشا، پہنچ جانا ٹائم پر نا، زریں نے کہنا ضروری سمجھا تھا۔ حیات کو دیکھا بھی جو ثنا پر نظریں گاڑی تھی، دل میں چوٹ تھا تو زریں سے نگاہیں ملانے میں مشکل تھی۔ ڈونٹ وری بھابھی، ٹرسٹ می۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر پلکوں کو خم دیا تو زریں اطمینان سے مسکرا دی، پھر خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور کار سٹارٹ کرتے ہوئے تابش نے آگے بڑھایا۔ پیچھے بیٹھی ثنا نے جاتے جاتے ہاتھ دکھایا تو بدلے میں یوشا نے بھی ہاتھ دکھایا تھا۔ ان لوگوں کی کار گیٹ سے نکل گئی تو ہاتھ سمیٹا اور آسمان کی طرف شکر سے دیکھا، پھر تھینکس اللہ، یوشا نے ہاتھ اٹھا کر خوشی سے کہا، اور پھر کار کا ڈور کھول کر وہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ حیات نے گردن گھما کر اسے دیکھا تو آج کباب میں ہڈی نے ڈھنگ کا کام کیا، خوشی اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی، وہ ہلکے سے ہنسی۔ ثنا سن لے تو ابھی کہ ابھی مجھے یہاں سے اٹھا کر لے جائے گی۔ اپنا دایاں شانہ سیٹ سے ٹکا کر وہ رخ موڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یوشا نے بھی رخ اس کی طرف موڑا، اور بدلے میں اسے اٹھا کر پھینک دینا تھا مجھے۔ ایک ہاتھ بڑھا کر حیات کے بالوں کو کن پٹی سے چھوتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ یوشا، انگلیاں ہنوز حیات کے بالوں میں الجھ رہی تھیں۔ تمہیں اپنا کام نپٹا کر جانا تھا نا؟ ہونٹوں پر آتی مسکراہٹ کو دبانے کے لیے دانتوں سے نچلا لب دبایا۔ وہی کام تو کر رہا ہوں۔ انگلیاں پھسل کر گالوں تک آئیں، پھر انگوٹھا ٹھوڑی تک آیا اور حیات کے نچلے لب کو کھینچ کر اس نے دانتوں سے رہائی دلوائی تھی، اور جو چہرہ آگے بڑھایا کہ حیات نے اپنے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ لی، اس نے بھویں ایکٹا کر کے اسے دیکھا۔ یہ پہرے داری کیوں پھر سے؟ اب تو ہمارے درمیان یہ پہرے داری ختم ہو گئی ہے نا؟ حسین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آنکھیں اور بھی جگمگائیں۔ کل زیادہ پیار آیا تھا نا، اب ہر روز تھوڑی نا یہ کرنے دوں گی۔ وہ یوں ہی شرمائی سی بولی، اور جب میں نے زبردستی یہ کیا تو؟ حیات کی ہتھیلیوں پر اپنی شہادت والی انگلی پھیرتے ہوئے مسکراہٹ لبوں کے کنارے پر تھرک رہی تھی اور آنکھوں میں ہلکی سی گلابی مدہوشی۔ تو یہ بے ایمانی ہوگی، اس معاملے میں زبردستی بالکل نہیں چلے گی۔ اپنے ہونٹوں پر یوں ہی ہتھیلی جمائے ہوئے حیات کی آنکھوں میں گلابی مدہوشی کے رنگ سے حیا کے رنگ اترنے لگے تھے۔ اور باقی سارے معاملے میں زبردستی چل سکتی؟ دھیرے دھیرے نرمی سے انگلی پھیرتے ہوئے یوشا کی آنکھیں اب ساری کہانی بول رہی تھی۔ مت کرو نا، انگلی مٹھی میں قید کر کے پلکیں لرزنے لگی۔ از حجاب حسن شرم آلودہ لیلا ہنوز، بید مجنوں را میسر نیست سر بالا کند۔ لیلا کا حجاب حسن اب بھی شرم سے بھرا ہوا ہے۔ بید مجنوں ویپنگ ولو کو سر اٹھانا میسر ہی نہیں۔ خوبصورت انداز اور دلکش لب و لہجہ۔ حیات نے تعجب سے پلکیں اٹھائیں۔ آپ شاعر بھی ہیں؟ یہ حسن کا حیرت کا جتانا، یہ ادائے جان لیوا، یہ ہونٹوں کا کھولنا، دل بے ایمان اور عاشق مجبور، آپ کے عشق کا کمال ہے۔ اس نے چہرہ بڑھایا اور گلابی لبوں پر کھلتی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں میں بھر کر شدت سے جذب کر کے چھوڑ دیا۔ اس لمحے بھر کی جرت سے لے کر سانس روکنے کے عمل سے حیات کا سارا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ یہ بے ایمانی ہے۔ اب پلکوں کو لرزنے سے کون روکے؟ آپ نے نہیں سنا کیا؟ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ ہونٹوں کو گول کر کے چومنے کا اشارہ دے کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں، ساری اپنے فائدے کی چیز یاد کر رکھی ہے، حیات نے خفگی سے کہتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے بازو پر مارا بھی تھا۔ تمہارے لیے تو میں ایسا ہی ہوں۔ کار کے شیشے کو نیچے گراتے ہوئے اس نے دور کھڑے راشد کو ہاتھ دکھایا، پھر بہت تیزی سے وہ کار حویلی سے نکالتا چلا گیا تھا۔ تمہارا راشد پکا شیدائی ہے تمہارا، وہ اپنی طرف کے شیشے نیچے کرتے ہوئے سادگی سے بولی تھی۔ کہہ سکتی ہو بچپن سے میرے ساتھ رہ رہا ہے، جواب دیتے ہوئے اس نے ایک انگلی سے اپنی آنکھوں پر سن گلاسز فٹ کر لیے۔ اچھا،
تبھی تمہیں اس کی ہر بات پتہ ہے۔ ہوا کے زور سے اڑتے اپنے بالوں کو لپیٹ کر جوڑا بناتے ہوئے وہ مسرور سی تھی۔ اس بار اس نے جواب نہیں دیا، بس وہ سرشاری محسوس کر رہا تھا جو اس کے دل سے اٹھ کر سارے وجود سے لے کر روح تک میں سرایت کر رہی تھی۔ یوشا، اس نے مدھم سا پکارا۔ ہاں؟ تم کچھ کیوں نہیں کرتے؟ یوشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ابھی کار سائڈ پر رو کر کچھ کرتا ہوں، ویسے بھی چھوٹی سی قصے سے مزہ نہیں آیا۔ اف، یہ باتیں۔ حیات نے اس بار اس کے بازو پر مکے برسانے شروع کر دیے۔ یوشا ہنسنے لگا۔ بدتمیز، میں راشد اور زرینہ کے لیے کچھ کرنے کی بات کر رہی تھی۔ یوشا نے ہنستے ہوئے ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر ناراض حیات کے گال تھپک کر واپس سمیٹ لیے۔ مذاق کر رہا تھا، بولو کیا کہنے؟ پیار سے گال چھو کر جیسے حیات کی ساری خفگی دور کر دی تھی اس نے۔ وہ خوش ہو کر سیٹ پر گھوم کر اس طرح بیٹھ گئی کہ اب یوشا کو آرام سے دیکھ سکتی تھی۔ تم ان کی شادی کروا دو نا، محبت کرنے والوں کی دعا لگے گی تمہیں۔ اس کی مہربان محبوبہ وہ ہلکے سے ہنسا۔ اچھا، صرف اچھا نہیں، وعدہ کرو تم ان کی شادی کروا دو گے۔ اتنے امیر ہو، سارے گاؤں میں تمہاری چلتی ہے، تو تم ذرا سا اس کھوسٹ بڑھیا کو بٹا نہیں سکتے؟ سالی بڑھیا، لگاتار بولتے ہوئے جو خالص اپنے رنگ میں آئی۔ ایسے نہیں بولتے، جو اس نے ٹوک دیا۔ حیات نے زبان دبائی۔ خالص دیسی زبان یوشا کو اچھی نہیں لگتی، یہ جان گئی تھی۔ اچھا، نیکو حسین جوان اماں جان شریف کو آپ محبت و عقیدت شفقت سے منا لیں چھوٹی سرکار۔ اتنے ادب سے بولنے پر وہ گردن جھٹک کر ہنسا تھا، پھر گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اتنی خالص زبان بولنے کو نہیں کہا، بٹ تم یہ فلمی زبان مت بولا کرو۔ ایک بار پھر اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر اس نے حیات کے گال چھوئے۔ اس کے ریشمی مخملی احساس دیتے گال پر بچوں جیسا پیار آتا تھا۔ چل ہٹ، نہیں چھوڑ سکتی۔ زبان چٹکائی، گردن جھٹکی اور وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ کچھ باتیں بری بھی لگی، مگر اے دل، تو مر مٹا ہے نا، پھر اب زور کیا؟ وہ مست مگن سے بولتی جا رہی تھی، جیسے میں تمہاری زبردستی برداشت کرتی ہوں، بے شرمی کرتی ہوں، اکڑ کرتی ہوں۔ ویسے تو میری معصوم سی دیسی زبان برداشت کر لو۔ بولتے ہوئے وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی گلاسز آنکھوں سے اتار چکی تھی۔ یہ میں لے سکتی ہوں؟ گلاسز اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ تم پورے کا پورا یوشا لے سکتی ہو مائی لائف، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، فراق دلی سے کہتے ہوئے کار ایک موڑ پر احتیاط سے موڑی تھی۔ حیات نے گلاسز آنکھوں کے بجائے سر پر ٹکائے تھے، پھر شیشے کے پار سر نکال کر دیکھا۔ یوشا، تابش بھائی کی کار اب تک نہیں ملی۔ پورا سر باہر نکال کر وہ سنسان روڈ پر آنکھیں چھوٹی کر کے تابش کی کار ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم دوسرے روڈ سے جا رہے ہیں۔ یوشا نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اسے اندر کھینچ کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ کیوں؟ سر گھما کر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تاکہ تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم بتا سکوں۔ اب ہم اپنی مرضی کے حساب سے وہاں پہنچیں گے اور پھر مجھے دیکھنا ہے کہ تم کس چیز سے ڈرتی ہو۔ وہ جتنا مطمئن تھا، حیات نے آخری بات پر سر سیٹ پر ڈھلکایا۔ تمہیں مجھے زندہ دیکھنا ہے یا نہیں؟ خالہ بی نے میرا بھرتا بنا دینا ہے۔ وہ مجھے مار بھی سکتی ہیں، وہ تمہیں انگلی بھی نہیں لگا سکتی۔ ہم اپنی مرضی سے ان کے گھر پہنچیں گے۔ ایک دم سے اس کی آواز میں سرد مہری اتر آئی تھی۔ یوشا، بہت عجیب لگے گا۔ حیات نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بھی بہانہ بنا دیں گے۔ یہ صرف اس کی تسلی کے لیے کہہ دیا، ورنہ اس کے ارادے تو کچھ اور تھے۔ وہ بھی تو دیکھے نادیہ گل کیا کر سکتی ہیں، اور پھر اس کے بعد تم سے ملنا بند۔ کوئی ہمیں روکے ملنے سے؟ یہ دم کسی میں نہیں، یہ شاہانہ انداز، یہ اعتماد۔ مگر حیات کے پاس یہی سب نہیں تھا۔ پر میں تمہارے جیسے مطمئن نہیں رہ سکتی۔ حیات کا دل اب بے چین ہونے لگا۔ یوشا نے ایک دم سے وہیں کار سائڈ پر روک دی۔ کار کیوں روکی؟ وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی، جو گھوم کر اس کی طرف ہو گیا تھا۔ تمہیں مطمئن کرنے کے لیے، میں ایک علاج کرنے والا ہوں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے تم ڈر ڈر کا چلاتی، اس لیے فی الحال کار روک دی۔ وہ جو شاید رنگ آنکھوں کی تپش کے معنی تھے، حیات پل میں گھبرائی، دل بے چینی چھوڑ کر محبوب کی آنکھوں سے دھڑکا۔ کیسا علاج؟ بالوں کو یوں ہی پرے کرتے ہوئے پلکیں جھکی تھی کہ یوشا نے اپنا چہرہ آگے بڑھایا۔ زمانے کی فکر چھوڑ کر بس تم مجھ میں کھو جاؤ، مجھ میں غرق ہو جاؤ۔ یہ سنو، سمجھو کہ میرے دل میں مچی ہلچل تمہیں کس لیے پکار رہی ہے۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے حیات کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ دل ہتھیلیوں کے نیچے دھڑکا، مخملی احساس سا جاگا اور جذبات رنگ بدلنے لگے۔ بدتمیزی بالکل نہیں چلے گی۔ یہ گھبراہٹ کے ساتھ شرمایا ہوا محبوب یوشا کی نظروں کو جکڑنے لگا تھا۔ پیار تو چلے گا نا؟ بس ہلکا سا کھینچا اور وہ کھنچتی ہوئی اس کے قریب ہو گئی۔ اپنے اور اس کے بیچ فاصلے رکھنے کے لیے فولادی سینے پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اس نے انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ حیات اب بس آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اسی انگلی سے نرم لبوں کی نزاکت کے احساس کو چھوتے ہوئے آواز مدھم سی تھی۔ بہت۔ کتنی؟ بہت بہت زیادہ۔ نہ مٹا سکتی ہوں، نہ ختم کر سکتی ہوں۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ اور مجھ پر اعتبار کتنا ہے؟ اس بار یوشا کی انگلی نچلے لب پر آئی تھی اور جو دباؤ دے کر اس نے کھینچا۔ حیات کی سانسیں گہری ہوئیں۔ اتنا کہ تمہارے ساتھ تنہائی میں ہوں، تمہیں اپنے ہونٹوں کو چھونے دے رہی ہوں، اور پھر بھی دل میں کوئی خوف نہیں۔ گہری سانسوں کے بیچ آواز بس اتنی تھی کہ یوشا کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ تو اس اعتبار کی قسم، میرا ساحل بھی تم، تیرا طوفان بھی میں۔ بیچ میں کوئی بھی ہمارے درمیان آیا تو اس کو تباہ کر دوں گا، مگر تمہارے اور اپنے بھی جدائی کبھی نہیں آنے دوں گا۔ اپنا چہرہ بڑھا کر اس نے حیات کی سانسوں سے اپنی سانسوں کو باندھا تھا۔ چند لمحے بس یوں ہی اس کی ناک پر ناک رکھے وہ ان لمحوں کے فضوں میں گم رہا، پھر چہرہ اٹھا کر گیلی پلکیں دیکھی اور ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔
حیات کا دل جیسے ٹھہر گیا، سب کچھ بھول گیا، بس محبت یاد رہ گئی۔ میرے ہم سفر، میرے چار اگر، نہیں کچھ اور بھی تیرے سوا، میری دوستی، میری زندگی، میری خاموشی، میری بے بسی، کہ میری صبح، میری شام بھی، جو مل سکیں میرے دام بھی، وہ سبھی وہ تجھے عطا کرے۔ میرے چار اگر، تو یقین تو کرے، مجھے مانگنا تو نہ آ سکا، میں نے مانگی پھر بھی یہی دعا، کہ گواہی دے گا میرا خدا، میں نے جب بھی مانگی کوئی دعا، نہیں مانگا کچھ بھی تیرے سوا۔ جس وقت یوشا کی کار نادیہ گل کے گھر کے سامنے رکی تھی، ہر طرف بادل ہی بادل چھا گئے تھے، چاروں طرف ایسا اندھیرا چھا گیا تھا کہ دل تک کی سرزمین پر سرمئی رنگ چھاتا جا رہا تھا۔ اور جس وقت وہ یوشا کی ہمراہی میں اندر لیونگ میں آئی تھی، ادھر سبھی جمع تھے، تابش، زرین، ثنا، نادیہ گل، اور یوشا کے لیے ایک نیا چہرہ بھی، جس نے اسے بہت غور سے دیکھا تھا۔ یوشا کو اس کی بھوری آنکھوں میں ایک تڑپ کے ساتھ آگ سے جلتی ضرور دکھی تھی۔ اپنی عمر سے کئی گنا کم لگتا وہ شخص بہت ہی شاندار شخصیت کا مالک تھا، اور جب وہ صوفے سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھا، ماہی آپ؟ حیات کی آواز میں خوشی کی جھنکار محسوس کر کے یوشا نے بے ساختہ گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی اس شخص کے قریب پہنچ گئی تھی جس نے جھک کر حیات کے گال پر دونوں ہاتھ رکھے۔ کیسی ہے میری ڈال؟ وہ جو پیار اسے بھوری آنکھوں میں نظر آیا تھا، وہ بالکل اس طرح کا نہیں تھا جو اس کی آنکھیں نظر انداز کرتی تھی۔ یوشا کے سینے میں یہاں سے وہاں تک جلن پھیل گئی۔ بہت پیار کرتے ہیں امر ماموں حیات کو۔ تابش نے حیرت سے دونوں کی خوشی دیکھی۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آخر حیات احمر کی ہونے والی بیوی جو ہے، اس کی منگیتر، وہ جو نادیہ بیگم نے ایک بام پھوڑا تھا۔ کہیں بہت دور سے بجلی گرنے کی آواز ہوئی تھی، زمین پر گری، یا دل کی سرزمین پر سب کچھ جل کر راکھ ہونے لگا تھا۔ میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی، مگر جو زخم گہرے ہوں وہ رویے یاد رکھتا ہوں۔ ایک جھٹکا لگا اور حیات ماضی سے نکل کر پھر سے حقیقت کی دنیا میں آ گئی۔ تیزی سے گردن موڑ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے یوشا کو دیکھا۔ اسی وقت اس نے حیات کو بھی دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر اور آنسو دیکھ کر چونکا۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ یہ کیسی بے ساختگی تھی کہ اس نے حیات کے گال چھوتے ہوئے پریشانی سے پوچھ لیا۔ کچھ نہیں، جلدی کرو ایلیا، حیات نے مشکل سے خود پر ضبط کیا تھا۔ اپنے گال سے یوشا کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے ایلیا سے کہا، اور وہ تیزی سے کار سے نیچے اتر گئی تھی۔ یوشا نے اپنے ہاتھ دیکھے، لب بھینچے، پھر بہت تیزی سے وہ بھی کار سے نیچے اتر گیا تھا۔ پھر ایلیا کو اس کے گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد ہی وہ دونوں پھر سے کار میں آ بیٹھے۔ اب مجھے گھر چھوڑ دیں، روک موڑ کر بیٹھتے ہوئے آواز پارٹ تھی۔ مجھے ابھی ارجنٹ آفس جانا ہے، تو فی الحال میرے ساتھ چلو۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے یوشا کی آواز بھی سرد تھی۔ حیات نے جھٹکے سے گردن موڑی۔ یہ طے نہیں ہوا تھا، آپ نے کہا تھا مجھے پہلے گھر ڈراپ کریں گے۔ یوشا کے بے تاثر چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اب آواز پارٹ نہیں تھی۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے تمہیں ثنا کے ساتھ میرے گھر والوں کی برائیاں ہی کرنی ہوں گی، کم سے کم کچھ دیر اس گناہ سے بچی رہو گی۔ سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اب بھی اسی انداز سے بول رہا تھا۔ حیات کو صرف آواز کا سرد پن نہیں، اس کی بات بھی بری لگی تھی۔ میں کیوں اپنے بھائی اور آپی کی برائی کروں گی؟ دانت پر دانت رکھ کر وہ اب اس کے چہرے کو گھور رہی تھی۔ وہ جو جوان بڑھیا جسے تم کہتی ہو، وہ میری موم ہے۔ ذرا سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر سیدھی کر لی۔ پر حیات گڑبڑا سی گئی تھی۔ کچھ دیر سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ جواب کیا دے۔ کار میں بے معنی سے خاموشی ٹھہر جاتی کہ دوسروں کی باتیں سننا بیڈ مینرز ہوتا ہے۔ اب یوشا کو دیکھے بغیر وہ شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ گاڑیوں کا ہجوم بڑھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں اپنے کزن کے کان میں گھس گھس کر کرنا اور بھی بیڈ مینرز ہوتا ہے۔ ہم ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، یہ تم جانتے ہو۔ وہ پھر سے برا مان گئی تھی۔ جانتا تو بہت کچھ تھا، مگر جب جو نہیں جانا تھا وہ کردار سامنے آیا نا، تو اب تک تمہارے لگائے گئے زخموں سے پھر بھرا دل فریاد کرتا ہے۔ سرد و سپاٹ آواز کی گونج سے حیات کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ کچھ نہیں بدلا، سب کچھ اب بھی وہیں کا وہیں تھا۔ وہی دھوکہ دینے والی حیات، وہی چوٹ کھایا یوشا۔ یہ دغا، یہ فریب اب تک محبت کے قاتل ہیں۔ حیات اسی طرح چپ ہو گئی تھی کہ اب جیسے بولنے کو کچھ رہ ہی نہیں گیا تھا۔ کار میں پھر جو خاموشی اتری، وہ سینے میں اٹھتے شور سے بوجھل ہو رہی تھی۔ پھر وہ لوگ آفس پہنچے تو ادھر کام کرنے والی ایک بار کی ضرور اسے حیات کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوئے۔ سب آنکھیں کھلے یوشا سعید کے ساتھ ایک لڑکی کو اس کے آفس میں جاتے دیکھ رہے تھے، مگر یوشا کا روب و دبدبہ اس قدر تھا کہ ایک بھی آواز کہیں نہیں پھیلی تھی۔ یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے وہ اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ حیات نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ جس قدر شاندار تھا، اپنی چیزیں بھی شاندار رکھتا تھا۔ ماڈرن طریقے سے سجا ہوا آفس روم۔ تم ادھر بیٹھو۔ یوشا نے ایک ہاتھ اسے صوفے کی طرف اشارہ دیا اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اپنی ٹیبل کی طرف چلا گیا تھا۔ حیات آہستہ قدموں سے چلتی ادھر جا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا لوگی؟ آواز سنی اور اس نے ٹیبل کے پیچھے چیئر پر بیٹھے یوشا کو دیکھا۔ ہاتھ میں پین کو گھماتے ہوئے وہ سامنے رکھی فائل دیکھ رہا تھا۔ مجھے بس گھر جانا ہے۔ کار میں کہی گئی بات کا اثر ابھی زائل نہیں ہوا تھا، اس لیے رکھائی سے کہتے ہوئے اس نے بھی نگاہیں گستاخ اس کے چہرے سے ہٹا لی۔ یوشا نے ایک ابرو اٹھا کر صوفے کی طرف دیکھا۔ ناراض سا، ذرا اداس سا اور بہت سا معصوم حسن، سنہرے بالوں کا جوڑا بنائے وہ بہت تکلف سے بیٹھی ہوئی تھی۔ چاروں طرف دیکھتی اسے نظر انداز کرنے کی کوشش
یوشا کی نگاہیں پھسل کر ان آوارہ لٹوں پر ٹھہری تو اس کی گردن کو چھو رہی تھی، ہر جنبش پر سرسراتی، بکھرتی، کوئی لطیف احساس جگاتی۔ حرف کن شہرگ ہو میں گم ہے، ایک جہاں ذوق نمو میں گم ہے۔ یوشا نے سر جھٹکا اور اسے دیکھے بغیر بولا، تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے خود کو کام میں مشغول کر لیا تھا۔ حیات نے پھر سے چہرہ گھما لیا۔ پھر تھوڑی دیر میں ہی اس کی آفس کا ڈور کھلا اور ادھر سے جو لڑکی اندر داخل ہوئی، حیات خود بخود گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ویسٹرن سٹائل کے اسکرٹ شرٹ میں وہ متناسب شکل و صورت کی لڑکی تھی، مگر اپنے پہناوے اور میک اپ سے خود کو جلوہ توجہ بنایا ہوا تھا، اور سب سے اچھی تو اس کی آواز تھی۔ ہیلو سر، ہائے میم، اپنی سریلی آواز میں دونوں سے کہتی وہ یوشا کی ٹیبل تک گئی تھی۔ بھلے وہ روز کی طرح نارمل چل کر یوشا کی ٹیبل تک گئی تھی، مگر حیات کو مٹک مٹک کر چلتی ہی لگی تھی۔ کار میں ہوئی جنبش، رنجشیں بھولنے لگی، بیزاریت اور اداسی بھی دور ہوئی تھی۔ اب وہ کینہ بھری نگاہوں سے ٹیبل کے اس پار یوشا کے چیئر کے قریب کھڑی اس کی سیکرٹری کو کچا چبانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور جب وہ ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر یوشا کی طرف جھکی اور ریشمی بال کھل کر ایک سائڈ پر بکھرے، تو حیات نے اس بار دانت پیسے، کیونکہ وہ سیکرٹری کے ٹکڑے ہوں۔ کمینی، میری میاں کی گود میں بیٹھ جا، شرم تو نہیں آتی؟ سب کچھ دکھاتی اس کے پاس کھڑی ہے اور بے ساختہ اس نے اپنے سر کو چھپا، کس کو جوڑا بنائے دوپٹے سے خود کو لپیٹے وہ بوبو بنی بیٹھی تھی، اور وہ حیات نے دانت پیسے تیزی سے اٹھ کر آفس سے ملک واش روم میں گھسی، اور سیدھے اس نے صاف و شفاف شیشے میں خود کو دیکھا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، مگر بال جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ ہاتھ پیچھے لے جا کر بندھا جوڑا کھولا تھا، بالوں کو جھٹکا دیا، دوپٹہ لاپرواہی سے ایک سائڈ پر ڈالا، اور پھر فرنٹ اوپن بٹنوں والی کرتی پہنی ہوئی تھی جس کے گلے، ڈھیلی آستینوں اور بارڈر پر بیل لگی ہوئی تھی، اور جو دماغ میں خرافات سمائی۔ نہیں حیات، تو اتنی بے شرم نہیں ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر اپنی نیک لائن کو مٹھی میں جکڑا۔ تیرا محرم ہے اور تو جانتی ہے یوشا کی نگاہوں کو بہکانا۔ سوچ، اس سیکرٹری سے کئی گنا حسین ہے تو۔ دماغ میں بس ایسی خرافات لگاتار اکسا رہی تھی، اور پھر جب اس نے کچھ دیر بعد شیشے میں خود کو دیکھا تو دوپٹہ دائیں کاندھے پر ٹکا ہوا تھا، بال کھلے ہوئے تھے اور سراہی دار گردن پر بال سرسرا رہے تھے۔ ہے مجھ سے کوئی حسین؟ جلوہ افروز ہوتی تشبیہ کو آئینے میں ابھرتے دیکھ کر خود ہی کو ایک کس دی، اور اس بار ناز و ادا سے چلتی ہوئی وہ باہر نکلی تھی۔ لیکن کم وقت وہ اب تک سیکرٹری میں کھویا ہوا تھا، مطلب اپنے کام میں مشغول تھا، 2 انگلیوں میں پین اب تک ناچ رہا تھا، شاید یہ اس کی عادت تھی۔ حیات یوشا کو دیکھتے ہوئے ٹیبل تک آ گئی۔ یوشا نے تو نہیں، پر سیکرٹری نے ضرور جھکے ہوئے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو بدلے انداز حسن کے دیکھے آنکھوں میں توصیف سمٹ آئی۔ میم اور سر کا کپل کتنا خوبصورت ہے، حیات کی سوچ سے بے خبر بیچاری نے پیار سے سوچا، اور ایک مسکراہٹ حیات کی طرف اچھالی، مگر ادھر تو جلن کا احساس آتا تھا۔ جس طرح وہ گھور کر دیکھا گیا، وہ بیچاری گڑبڑا کر فائل دیکھنے لگی۔ حیات نزدیک آئی اور یوشا کو دیکھا۔ یوشا سنیں، اتنی میٹھی آواز، مگر ادھر وہ فی الحال میٹھی چھری سے حلال ہونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بس اتنا، اور آنکھیں بھی نہیں اٹھائیں۔ حیات کا منہ بنا، ہم گھر کب جائیں گے؟ بولا نا تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ وہ اسی طرح مصروف سا نظر آ رہا تھا۔ حیات نے دانت پیسے اور وہیں ٹیبل سے کمر ٹکا کر اس کی چیئر کی دوسری سائڈ پر کھڑی ہوئی، کچھ دیر برداشت کرتی رہی، پھر سنیں نا، اس بار بھی میٹھے پن سے بلایا گیا۔ بولے نا، ادھر تو وہی بے نیازی تھی۔ حیات کو آگ لگی، یہ بندہ دیکھ کر کیوں نہیں بات کرتا؟ سیکرٹری کو ہی دیکھ رہا ہے، حالانکہ جو سراسر غلط تھا وہ فائل پر جھکا ہوا تھا۔ آپ مجھے دیکھ کر بات کریں نا۔ غصہ آیا تو مین پریشانی بھی بتا دی۔ بات کان سے سنتے، آنکھوں سے نہیں۔ تم کہو نا جو کہنا ہے۔ ہاتھ میں نہ چاہتا پین اب فائل پر سائن کرنے لگا تھا، پر اس کے جواب پر جو سیکرٹری نے مسکراہٹ دبائی، حیات نے شعلہ اگلتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سنیں نا یوشا، آپ دیکھ کر بات کریں۔ ایک بار پھر سنا، اور یہ آپ؟ یوشا نے دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ یہ سنیں، اور آپ سے بہتر تھا وہ تم ہی کہتی، کم سے کم میٹھی چھری سے حلال ہونے سے بچا تھا۔ اس بار بھی سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ سیکرٹری نے البتہ دیکھا تھا۔ ہم گھر کب چلیں گے؟ پھر سے وہی سوال۔ تھوڑی دیر میں۔ کتنی دیر میں؟ حیات بولا نا تھوڑی دیر میں چلتے ہیں نا، خود پر ضبط کر کے نرمی سے کہا۔ اپنی سیکرٹری کے سامنے وہ حیات سے جھنجھلا کر یا جھڑک کر نہیں بول سکتا تھا، لیکن میں یہاں بور ہو رہی ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ ضد کرتی بولی، اب جو اتنا نرم بنا ہے فائدہ بھی نہیں اٹھائے۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا وہ تنہائی اور بیڈ روم سے باہر اس کے لیے نرم و مہربان اور محبت کرنے والا شوہر ہے۔ میں ماں بور ہو رہی ہیں تو باہر جا کر کچھ دیر گھوم پھر لیں۔ پوچھ شوہر نامدار سے رہی تھی اور مشورے دے رہی تھی ان کی سیکرٹری صاحبہ۔ حیات نے بھویں تانی، اور تم میرے حسین مرد کی گود میں ہی بیٹھ جاؤ، مر کر بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ یہ کوئی گارڈن ہے جو میں مزے لے کر گھوموں؟ اور گھوموں گی کہاں؟ سب کی ٹیبلوں پر اس طرح کے ٹہلنے سے میرے پاؤں میں درد ہونے لگا، تو میں ادھر ہی رہوں گی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ تم ڈسٹرب ہو رہی ہو تو جاؤ خود ٹہلاؤ۔ تڑک تڑک کر جواب دیا۔ ٹیبل پر رکھی چیزیں کھسکائیں اور اچک کر وہ وہیں ٹیبل پر جم کر بیٹھ گئی۔ سیکرٹری تو منہ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ پر ویٹ مس نیلی، اس بار یوشا نے فائل پر ایک کھسکائی، پشت چیئر سے لگائی اور سر اٹھا کر ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اپنے زورہ محترمہ کو دیکھا اور نگاہیں چہرے سے پھسل کر اس کی گردن تک گئیں، پھر پلٹ کر اس کے چہرے پر، اور ایک نگاہ کے بہکے پن کا احساس پا کر حیات نے اپنے بال گردن پر سے ہٹا لیے اور تن کر بیٹھ گئی۔
ہاں اب ایسے سنیں میری، یہ انداز کس نے سکھائے؟ مگر قاتل کیا جانے قتل ہونے والے کا حال۔ مس نیلی آپ جائیں اور اگلے چند گھنٹے تک میرے آفس میں مجھے کوئی بھی ڈسٹرب کرنے نہیں آنا چاہیے۔ حیات کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے آواز سخت ہونے کے ساتھ ساتھ حکمیہ تھی۔ مس نیلی نے فوری سر ہلایا، اپنے ساتھ لائی فائل سمیٹی اور یہ جا وہ جا۔ اس دوران یوشا نے ایک پل کے لیے بھی حیات کے چہرے پر سے نگاہیں نہیں ہٹائی تھی۔ حیات یہ کچھ زیادہ تو نہیں ہو گیا تجھ سے؟ دوسرے بیبی کی تیاری نہ شروع کر دے ہے؟ اللہ یہ کیوں نہیں سوچا میں نے؟ میں بھی ذرا گھوم پھر لیتی ہوں، نگاہیں چرا کر گھبرا کر وہ تیزی سے ٹیبل سے اتر جاتی کہ اس سے بھی تیزی سے وہ چیئر چھوڑ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہو چکا تھا۔ اونچا لمبا مرد اپنی پر آ جائے تو جان نکال دے۔ حیات کے چہرے کی رنگت اڑی۔ اب تمہیں باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم سناؤ اور میں سارے وجود سے تمہیں سنوں گا۔ اپنے کوٹ کو اتارتے ہوئے وہ جو کچھ حیات کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے کہہ رہا تھا وہ اس کا خون خشک کرنے کو کافی تھا۔ وہ تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی نا، اب تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ بہت بزی ہیں، میں باہر جا کر آپ کی سیکرٹری کو بلا دوں؟ جبری مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے کرتے کے بٹن پر رکھے تھے جب یوشا کوٹ کرسی پر اچھال کر اس کے دونوں ہاتھوں کو بہت نرمی سے چھڑا کر الگ کر چکا تھا۔ مجھے بیوی کی ضرورت ہے، سیکرٹری کی نہیں، اور یہ ایسے ہی رہنے دو۔ تم نے اتنی محنت کی ہے میری نگاہوں کو بہکانے کی، اسے کیوں ضائع ہو جانے دوں؟ آنکھیں سہمی ہوئی آنکھوں میں اتری ہوئی تھی اور ایک ہاتھ کی انگلیاں کالر بون کو چھوتی ہوئی حیات کی سانسیں روک رہی تھی۔ میں ایسے کیوں کروں گی؟ وہ بولتے ہوئے اٹک رہی تھی، دھڑکنیں الگ منتشر تھیں۔ یہ تو تم جانو، شاید تمہیں کوئی جیلسی ہوئی ہوگی۔ لگاتار وہی حرکت کرتے ہوئے آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ میں کیوں چلنے لگی آپ کی سیکرٹری سے؟ برا مان کر جو منہ ٹیڑھا کیا وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں تم کیوں جیلس ہوگی، بٹ وہ تم سے زیادہ ویل مینرڈ ہے۔ حیات کے جبڑے تنے۔ اگر ویسٹرن ڈریس پہننا، صرف غیر مردوں کو پرسنل سیکرٹری کی جاب کرنا، اعتماد سے اپنے باس کے ساتھ تنہا رہنا، ان کے سارے کام کر دینا، یہ آپ کی نظر میں ویل مینرڈ ہوتا ہے، تو ہاں میں ویل مینرڈ نہیں ہوں، اور شاید اس طرح کے ویل مینرڈ ہونے کی اجازت آپ مجھے کبھی دے بھی نہیں سکتے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ جس طرح اعتماد سے بولی تھی، آج بہت دنوں بعد یوشا نے اسے اعتماد میں آتے دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا اور دونوں ہتھیلیاں اس کے ارد گرد رکھ کر جھکا۔ اگر تم میری پرسنل سیکرٹری بننے کے لیے تیار ہو جاؤ تو ایکسٹرا ویل مینرڈ سیکرٹری کے لیے میں مس نیلی کو کہیں اور ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لگاتار حیات کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ آنکھیں جو الگ سے تپش سے چمک دکھا رہی تھیں حیات کی دھڑکنوں میں شریک ہونے لگی تھی، وہ پھر سے گھبرانے لگی۔ آپ مجھے صرف گھر چھوڑ دیں، ثنا میرا ویٹ کر رہی ہوگی۔ گھبراہٹ میں جو بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر یوشا کی شرٹ کاندھوں سے دبوچی۔ ایسے ہی گھر چھوڑ دوں؟ تم اتنی دیر سے مجھے بہکانے کی کوشش میں تھی، میری سیکرٹری کو بھگانے کے چکر میں تھی، بیویوں والے ڈھنگ میں تھی، اب میں کیسے یہ سب نظر انداز کر کے تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ بولتے ہوئے حیات کے ہاتھ سے شرٹ چھڑائی، سیدھا ہوا اور ٹائی کی نوٹ کھولنے لگا تھا، پھر گریبان۔ دیکھیے مجھے ادھر لا کر یہ سب کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ حیات کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے اچھی پسیز جلن کے چکر میں۔ اپنے بال باندھو۔ کفلنگز کھولتے ہوئے جو آرڈر دیا حیات نے تعجب سے اسے دیکھا۔ جی بال باندھو اپنے، جیسے کار میں باندھے ہوئے تھے۔ آستینوں کو کوہنی تک موڑتے ہوئے کبرو اٹھا کر اسے دیکھا بھی۔ کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اچانک اسے کیا سور کی تھی۔ ایک تو تم کیوں کیا کیسے بہت کرتی ہے، وہ جھنجھلایا۔ ویسے ہی بال باندھو جیسے کار میں باندھے تھے، وہ جو اسے شاید اس کا نام یاد نہیں آ رہا تھا، پیشانی پر انگلی ماری۔ ہاں وہ لڑکیاں جو ہیئر بن بناتی ہیں جیسے تم نے کار میں بنایا تھا، کم آن ڈو اٹ۔ حیات نے منہ بناتے ہوئے اپنے شوہر نامدار کو دیکھا اور پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بال سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹنے لگی۔ یوشا کی نگاہیں وہیں ساکت ہونے لگیں، یہ جو کچھ دیر پہلے نگاہیں اس کی رگوں پر پھسلی تھیں اور دل میں ایک نیا سا احساس جاگا تھا، باہوں میں بھر کر جو انہیں ہونٹوں سے چومنے کی خواہش انگڑائی لے رہی تھی، تو وہ کیا کرے جو دل سب بھلانے پر آمادہ ہو جائے؟ یہ کہے کہ ہمیں تمہاری نفرت سے شکایت ہے کہ تم کیوں ہمیں سیراب نہیں رکھتے ہو، کیوں ہمیں دھڑکنوں کی وجہ نہیں ہے، ہمیں دھڑکنے کی وجہ نہیں دیتے ہو۔ بس ہو گیا نا۔ حیات نے بال باندھ کر ہاتھ نیچے کر کے اسے دیکھا اور یوشا نے بے ساختگی میں ہاتھ اٹھا کر گردن پر آ کر جھول گئی لٹوں کو چھوا تھا، صرف لٹوں کو نہیں، اس کی گردن کی جلد کو بھی۔ وہ دم بخود ہوئی۔ یوشا کی آنکھوں کی تحریر ہر روز سے جدا نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک لمحہ جو تیرے قرب کی خوشبو سے ہے روشن، اب اس لمحے کو پابندے سلاسل چاہتا ہوں میں، مجھے مت چھوا کریں۔ یہ دل بھی ان کی آنکھوں کی تحریر سے راضی ہو جاتا۔ حیات نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، رنگ تحریر بدلی، جاگا احساس ہویا اور اس نے تیزی سے گردن موڑ کر نگاہیں پھیر لی۔ ایک ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر رکھی پانی کی بوتل اٹھائی اور کھولتی منہ سے لگا کر وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا تھا، پر سینے میں جو آگ بھڑکی تھی اسے چین کہاں۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں، بہت تیزی سے کہہ کر اس نے چیئر پر رکھا اپنا کوٹ اٹھایا اور آفس ڈور کی طرف بڑھ گئی۔ ادھر وہ اس کے عجیب و غریب رویے پر حیران ہوتی، اپنے دل کو کچلتی مسلتی، دوپٹہ دونوں شانوں پر برابر کرتی، خود بھی اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ آفس کی خاموشی میں گھلی ہوئی خاموشی میں کچھ دیر پہلے کی آگ کا اثر اب تک موجود تھا۔ عاشق کی بے دلی کا تغافل نہیں جواب، اس کا بس ایک جوش محبت جواب ہے۔ واپسی میں وہی سڑکیں تھیں، وہیں آتی جاتی گاڑیوں کا ہجوم، پر اب کار میں خاموشی ہی خاموشی چھائی تھی۔ حیات اپنی جگہ چپ سی تھی اور یوشا کے چہرے پر جذبات اب سرد موسم کی طرح چھائے ہوئے تھے۔
سارا سفر اسی طرح کٹا، یہاں تک کہ سعید منزل کی عمارت کے اندر اس کی کار داخل ہوئی تھی۔ جب یوشا نے ادھر ہی ایک دوسری کار کھڑی دیکھی تھی، کار کو پہچانتے ہی اس کی آنکھوں کے رنگ بدلے تھے، سرد مہری کی جگہ آگ نے لے لی تھی۔ ماہی کی کار ادھر؟ حیات بے ساختہ جو بول اٹھی کہ جلتے انگاروں پر کسی نے پانی کا چھینٹا دے مارا۔ اس نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور دوسری پل حیات کو اندازہ ہوا کہ اس نے اپنے ہونٹوں سے ماہی کا نام لے کر کیا خطا کر ڈالی ہے۔